السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یا اللہ کہاں چھپو، اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو، اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی۔ وہ تو کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ اگر حالہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے واقعی سے چیل کووں کے آگے ڈال دینا تھا۔ ہال روڈ کا بہت مصروف علاقہ تھا۔ حالہ نے پاس کھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے لمحے ہی وہ چونک گئی تھی۔ اسے اس کے لاکس کھلے نظر آئے تھے۔ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ خود کو چھپا کر اپنا کالا دوپٹہ ایسے اوڑھا کہ کار کے کارپیٹس کا ہی گمان ہو۔ اے اللہ، میں آپ کا نام لے کر سب چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے اس کار کا لاک کھلا رکھ کر میرا اس بات پر ایمان پختہ کر دیا ہے کہ بے شک آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو میرے اللہ مجھے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا۔ حالہ نے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے اللہ کو مخاطب کیا تھا۔ ضامن کچھ خدا کا خوف کا، یار کسی دن تیری اس سے بھلکڑ نیچر کی وجہ سے تجھے اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے بیٹا۔ اسپن نے سفید آلٹو کے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے ضامن کو لتاڑا تھا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیسے بھول گیا۔ ضامن نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار کو لاک لگانا کیوں بھول گیا تھا۔ ضامن اور اسپن ہال روڈ اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے تو گاڑی کا لاک کھلا دیکھ کر اسپن کا میٹر گھوم گیا تھا۔ دل کرتا ہے پورا باداموں کا گودام تیرے نام کر دو۔ تجھے سیکرٹ سروس نے آخر کیسے لے لیا؟ میں آج تک اس بات پر حیران ہوں۔ اللہ ہی پوچھے تجھے۔ اسپن کے دانے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے اس نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار قہقہ بلند کیا۔ ہاں ہاں، یہ بیوی والے طعنے دینے سے ذرا پرہیز کیا کرو۔ ضامن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چوڑے شانے، گھنے بال، سیاہ بال، گہری آنکھیں، کھڑی ناک اور گندمی چمکدار رنگت، جس کو پیور ایشین بیوٹی کہا جاتا تھا، کلین شیپ جہاں سے گزرتا تھا لڑکیوں کے دل دھڑکا جاتا تھا۔ بقول اسپن کے ہم اتنی توپ چیز ہیں نہیں جتنا سیکرٹ سروس نے ہمیں بنا دیا ہے۔ ضامن اور اسپن چائلڈ ہوڈ بڈیز تھے۔ شروع سے آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی دونوں کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی، اور دونوں نے آرمی کو جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کو بھی جوائن کر لیا تھا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ ویسے تو دونوں کی فیملیز اسلام آباد میں رہتی تھی، لیکن ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی رہتی تھی۔ آج کل لاہور میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث دونوں جوہر ٹاؤن میں فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ حالہ دم سادے پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سیکرٹ سروس کے نام پر چونکی اور سوچا کہ اللہ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچا دیا ہے، یہ یقیناً میری مدد کریں گے۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹس کی بلڈنگ کے اندر انٹر ہوئی، حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر پھر بھی پیچھے والی سیٹس میں ارتعاش محسوس کر کے وہ دونوں چونکے تھے اور ہاتھ پینٹ میں موجود موزر پر گئے تھے۔ جیسے ہی حالہ کا سر ابھرا تب تک ضامن گاڑی پارک کر چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مڑتے ہینڈسم کہا تھا۔ حالہ اپنے اتنے قریب 2 گنز دیکھ کر بے اختیار چیخنے لگی تھی۔ ایک کے بعد جب دوسری چیخ بھی ماری تو ضامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا، مگر موزر والا ہاتھ بس ویسے ہی رکھا تھا۔ اپنے اتنے قریب موزر دیکھ کر حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ اگر ایک آواز بھی نکالی تو یہیں بھون کے رکھ دوں گا، انتہائی سخت لہجے میں کہتے ضامن نے اسے دھمکی دی تھی۔ صبح سے وہ جس ذہنی اور جسمانی مشقت برداشت کر چکی تھی، اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہیں پر وہ ڈھلک گئی تھی۔ وقت ہیل اٹھو، ڈرامے مت کرو، ادروائز تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ ضامن نے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اسپن نے بھی پیچھے ہوتے ہوئے اس کی ڈھلکتی کلائی پکڑ کر جو ہی نبض چیک کی تو وہ واقعی میں بہت مدھم چل رہی تھی۔ چھوڑ دے میرے بھائی، وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسپن نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹس پر بیٹھے تھے۔ اب اس بلا کا کیا کرے؟ ضامن نے کس قدر جھنجھلاہٹ سے کہا تھا۔ بلا تو واقعی ہے، اسپن نے شرارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ کو اپنے پاس رکھا کرو۔ ضامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پھیلائی تھی۔ اتنی ٹینس سچویشن میں اسے اسپن کی یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اب کیا کرے اس کا؟ اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آگے تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سچویشن سے وہ دونوں گزرے تھے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو اٹھا کر پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں لے کر چلیں گے، کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا تو بیٹا اس زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ ضامن کی بات پر اسپن غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل کر چیک کر پچھلا راستہ کلیئر ہے نا؟
تو میں اسے اٹھا کے لاتا ہوں، مجھے مس کال دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے۔ زامن نے بالآخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا تھا۔ اسفند لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے گاڑی سے نکل کر پچھلی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے لیے اپنے بچاؤ کا ایک راستہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسفند کی مسڈ کال آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے فلیٹ تک راستہ کلیئر ہے۔ زامن نے پھرتی سے حالہ کو کندھے پر ڈالا، گاڑی لوڈ تھی اور پچھلے راستے کی جانب دبے پاؤں سے بڑھنے لگا۔ فلیٹ میں داخل ہو کے اس نے ایک کمرے میں حالہ کو بیڈ پر لٹا دیا۔ یہ 2 کمروں کا فلی فرنشڈ اور لگژری فلیٹ تھا۔ انٹر ہوتے ایک چھوٹا سا کاریڈور، جس کے اینڈ پر دائیں جانب 2 بیڈ، سامنے بڑا سا لاؤنج جس کے ساتھ امریکن سٹائل اوپن کچن تھا اور ساتھ اسٹور اور لانڈری تھی۔ لاؤنج میں بڑی سی گلاس وال تھی، جس میں سے ایک دروازہ چھوٹے سے ٹیریس میں کھلتا تھا، جہاں چیز رکھ کر ساتھ میں مختلف پلانٹ سے ایک خوبصورت سا سیٹنگ ایریا بنایا گیا تھا، جہاں اکثر رات یا شام میں اسفند اور زامن چائے پیتے تھے۔ سمیہ کو کال کر کے ابھی وہ اسی وقت آنے کا کہا۔ زامن حالہ کو بیڈ پر لٹانے کے بعد باہر آتے اسفند سے بولا تھا۔ سمیہ نہ صرف اسفند کی منگیتر تھی، بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں بھی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی۔ اس کو بلانے کا مقصد ویسے بھی شام ہو گئی ہے، رات تو نہیں ہوئی اس کی چیکنگ میں، یا تم تو کر نہیں سکتے سو سمیہ ہی کرے گی نا، اور اس کو اپنا سسٹم لانے کا کہنا ہے، کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے ہی اس کو سارا ڈیٹا سمیہ چیک کرے گی۔ پتہ نہیں کون ہے اور کس مقصد کے تحت ہماری کار میں تھی۔ اوکے، زامن کی بات سمجھتے ہوئے اسفند نے کال کر کے سمیہ کو اپنے یہاں آنے کا کہا تھا۔ ہیلو گائز، 15 منٹ بعد ان کے فلیٹ کی بیل ہوئی۔ اسفند دیکھنے گیا تھا، اس کے ساتھ سمیہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا؟ بلیک جینس پر حسب سابق گرین اور بلو چنری کا کرتا پہنے، بلو اسٹولر گلے میں ڈالے، اونچی سی پونی ٹیل اور نظر کے گلاسز لگائے، پاؤں میں جوگرز پہنے، وہ اپنے ٹام بوائے حلیے میں بھی بہت زیادہ کیوٹ لگتی تھی، تیکھے نقوش، نیٹر اور کانفیڈنٹ۔ زامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ خود لڑکے سے 200 میل دور رہتا تھا۔ ساری بات سمیہ نے خاموشی سے سنی تھی۔ یہ بتاؤ کہ اسے گاڑی سے یہاں تک اٹھا کر تم ہی لائے تھے نا یہ اسفند؟ اور زامن کے مقابل صوفے پر بیٹھی وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کا کوئی حال نہیں؟ اب کیا لکھ کر دوں کہ میں ہی اسے اٹھا کر لایا تھا؟ تمہیں یہاں تفتیش کے لیے نہیں بلایا، جو کام کا ہے وہ کرو۔ زامن نے اسے جھاڑ پلاتے ہوئے کہا تھا۔ ان سب کو پتا تھا کہ وہ کام کے وقت کسی قسم کی ادھر ادھر کی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ سمیہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور کمرے میں گئی جہاں حالہ موجود تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ سمیہ بھی اس بات سے راضی ہوئی تھی۔ اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر 5-10 منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ سمیہ کو اس کے پاس سے کوئی قابل قدر چیز نہیں ملی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ جو چہرہ سامنے حالہ کو نظر آیا، اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ کون ہو تم؟ حالہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سمیہ بھی ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ حالہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ ڈیئر، یہ تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم کون ہو؟ سمیہ نے دیوار کے پاس پڑی ٹیبل کی کرسی پکڑ کر بیٹھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سمیہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا تھا۔ دیکھو لڑکی، ابھی تک تو تم زمین پر ہی ہو، لیکن وہ جو باہر ایک بونگی مین بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں عالم بلا میں پہنچانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ کون؟ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھی۔ پہلا خیال یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ اسے بھول گیا تھا کہ اس نے کسی گاڑی میں پناہ لی تھی۔ میڈم، وہی جس کی گاڑی میں تم نے پناہ لی تھی۔ سمیہ کے کہنے پر اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے سارے منظر گھومنے لگے تھے۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی کہ اللہ نے مجھے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی تھی۔ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ شکر۔ بے اختیار مسکراتے اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ سمیہ، جو اس کی مسکراہٹ سے ابھی صحیح سے متاثر بھی نہیں ہو پائی تھی کہ کس قدر تعجب سے بولی تھی، اس شکر کا مقصد ابھی اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی اتنے مشکوک سمجھ رہی تھی، اور اب حالہ کی شکر کرنے والی بات سن کر اور بھی زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ زامن پوچھ رہا ہے، کچھ بتایا اس لڑکی نے؟ میری تو بچپن کی رشتہ دار ہے نا، جو ملتے ہی میرے گلے لگ کر سب کچھ بتا دے گی۔ سمیہ نے اپنا غصہ اسفند پر نکالا تھا۔ میرا کیا قصور ہے یار؟ اچھا، اس کو لے کر باہر آؤ، اس نے مڑتے ہوئے کہا تھا۔ چلو، تمہاری پیشی آئی ہے۔ سمیہ نے اسے اٹھتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا کہا تھا۔ حالہ کو اب تسلی ہو گئی تھی کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو یقیناً اسے اس شخص کے سامنے کہنے تھے جس کے جارحانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر سمیہ اس کے سامنے سے ہی ہٹی اور پھر زامن اور حالہ آمنے سامنے تھے۔ زامن کھڑا اس کے سامنے آیا اور جانچتی نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ حالہ کو اپنا اعتماد برقرار رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ ہماری ہی گاڑی میں کیوں بیٹھی؟ الف سے یہ تک مجھے بتانے کے لیے شروع ہو جاؤ، اور اگر ایک لفظ بھی غلط بولا تو یہ نہیں میں دیکھوں گا کہ مجرم مرد ہے یا عورت ہے۔ ایک جیسا سلوک کرتا ہوں میں۔ زامن کے خشک اور بے لچک لہجے نے اس کے حواس سلپ کر دیے تھے۔ سمیہ، سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بایو ڈاٹا نکالو۔ اسفند اسے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس سے کچھ نہیں نکلا۔ میرا نام حالہ سرفراز ہے۔ پیرنٹس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔
SOS ولیج میں کون مجھے چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی. انہوں نے مجھے پڑھایا پنجاب یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ماسٹر کر کے ایک اخبار میں رپورٹر ہوں. اقبال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں. پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگی تھی اور میں نے شائع کروا دی. اس سے میرا سچ ہضم نہیں ہوا. اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس پہ سے معافی مانگ کر کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی ہے. وہ اس ماڈل گرل کے قتل کے کیس میں ملوث نہیں ہے. جب میں نہیں مانی تو پہلے اس نے مجھے جاب سے نکلوایا، پھر میرے فلیٹ پر بھی دھمکانے آیا اور پھر حد یہ کہ میرے پیچھے اس دن گنڈے پڑوا کر مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی. اللہ نے میری جان بچائی تھی. جو آپ کی کار انلوک تھی اور پھر میں اس میں آ گئی اور اب میں آپ کے سامنے ہوں. اس کے چپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے تھے. وہ کیا سچ سمجھے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی. رحمان شاہ اور ایک مشہور ماڈل گرل کا واقعہ گزرے اتنے دن نہیں ہوئے تھے. ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ رحمان شاہ نے اس ماڈل گرل کو قتل کروایا تھا جس کی لاش اسی اپنے فلیٹ سے ملی تھی، مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے. سمیہ سرچ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. زامن نے حالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا تھا اور خود کافی بنانے چلا گیا تھا. آدھے گھنٹے میں سمیہ نے اس کا سارا ڈاٹا چیک کر کے زامن کو چیک کروایا تھا، مگر جس سے حقیقت نے سے چھپایا تھا وہ اس کے فادر کی ISI کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی سیٹ تھی. تمہارے فادر ISI میں تھے. زامن نے صوفے پہ بیٹھے گود میں پڑے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر کہا تھا. جی. مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہو گئی تھی. اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اسفند نے اس سے سوال کیا تھا. آئی نو یہ مشکل ہوگا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سروس میں ہیں اور آپ کی جاب کا مقصد ہی بے قصور لوگوں کو بچانا ہے. میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلی بھی ہوں. مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. میں کچھ عرصہ روپوش رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی. اس کی فرمائش نے سب کو مشکل میں ڈال دیا تھا. بی یہاں میں اور اسفند دو لڑکے ہی رہتے ہیں. یہ تو ابھی چلی جائے گی. آگے تم خود بہتر سوچ سکتی ہو. زامن کی ایک بات پر ایک مسکراہٹ حالہ کے ہونٹوں پر آئی تھی. جو لوگ اپنے قوم کی ماں بیٹوں کی عزت کی حفاظت اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی شرافت پر تو میں کوئی کوسچن مارک لگا ہی نہیں سکتی. اس کی بات پر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل کر دیا تھا. کتنی دیر تک زامن نے پوچھا تھا. جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہ کر دے. یہ سب اتنا آسان نہیں ہے. ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے. لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی تو صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب بھی ہو جائیں گے. زامن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا. وہ تو لڑکی کسی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا تھا. سمیہ تو اسفند کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی. زامن آج کی تو رات گزارو، صبح سر سے مشورہ کریں گے. آئی ایم شیور وہ بہتر سولوشن نکالیں گے. سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہوئے تھے. ٹھیک ہے. زامن کے مان جانے پر تینوں نے سکھ کا سانس لیا. سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کے لیے نکلی تھی. حالہ سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو گئی تھی. زامن اور اسفند نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرنے کا کہا جہاں اسے بے ہوش اور حالت میں لا کر لٹایا تھا. دونوں بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ تھے، اسی لیے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا تھا. رات میں آنے والے حالات کا سوچتے کب اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی. اگلے دن صبح اس کی فجر کے ٹائم آنکھ کھلی تھی. وضو کر کے جائے نماز ڈھونڈی جو کہ پاس ہی مل گئی تھی. نماز پڑھ کے وہ کشمکش میں تھی کہ یہیں بیٹھے یا باہر جائے. باہر سے کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی. وہ دل میں ہمت جمع کرتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی. زمان ٹریک سوٹ میں پہنے جوسر میں جوس بنا رہا تھا. دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا اور پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا. کھڑوس کہیں کا. حالانکہ اس سے اتنی بے مروتی کی امید نہیں تھی اور اب اس میں سوچ رہا تھا کہ اسے کوئی امید رکھنی بھی نہیں ہے. وہ صوفے پر خاموشی سے آ کر بیٹھی کہ زمان گلاس میں جوس لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا. اب اتنا بھی بے مروت نہیں ہے. اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی اسے اپنے مقابل صوفے پہ بیٹھ کر گٹاگٹ جوس سے چڑھاتے دیکھا اپنی خوش فہمی پر لعنت بھیجی تھی. یہاں جتنے بھی دن رہنا ہے اپنی خدمت آپ کو خود کرنی پڑے گی. ٹرے میں کھانا سجا کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرے گا اور نہ ہی میں ہماری مہمان ہیں. کچھ سامنے ہے، کچن سامنے ہے. خود اٹھے اور خود بنائے. گلاس خالی کر کے اٹھتے ہوئے وہ اچھی طرح اس کی خوش فہمی کو دنیا سے باہر نکال چکا تھا. گلاس کچن کاؤنٹر پر رکھ کر غالباً وہ جوگنگ کے لیے چلا گیا تھا. مرتے کیا نہ کرتی اٹھی اور اپنے لیے ناشتہ بنایا. یہ کہ ان کا احسان کم تھا کہ انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا. دماغ سے منفی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی تھی. پھر کچھ سوچتے ہوئے ان دونوں کے لیے بھی آملیٹ بنا دیا. پراٹھے بنا کے رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ صبح پراٹھے ہی کھاتے ہیں. سوچتے ہوئے اس نے پراٹھے بھی گرم کر لیے تھے. ابھی وہ یہ سب کر کے جوس بنا کر برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ دونوں واپس آ گئے. اس زامن سے پہلے جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا.
خالہ نے اندازہ لگایا تھا، واہ واہ کیا خوشبو آ رہی ہے بھائی، کسی اور کے فلیٹ میں تو نہیں آ گیا؟ آملیٹ اور پراٹھوں کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسکرا پن چھوڑو، ناشتہ کرو، جلدی نکلو، سر کی دوبارہ کال نہیں آنی چاہیے۔ انہیں جاگنگ کے دوران اپنے باس کی کال آ گئی، کسی کیس کی ارجنٹ میٹنگ تھی۔ السلام علیکم حالہ کو اسپند کی خوش مزاجی سے تھوڑی سی تکلیف ملی تو اسے کچن کی طرف آتے دیکھ کے اس نے جھٹ سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ارے جیتی رہو سسٹر، صبح صبح ہمارے لیے اتنی محنت کرنے کا شکریہ، آؤ ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ جامہ چینج کر کے اندر چلا گیا تھا۔ اسپند خوش اخلاقی سے کہتا اس کے ساتھ مل کر چیزیں ٹیبل پر لے آیا تھا، اسے کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ آجا یار، اسپند اسے آتے دیکھ کر کہا تھا۔ نو تھینک یو، اب تم بھی جلدی کرو۔ زامن بے منہ روتی سے کہتا کچن کی جانب چلا گیا اور سیب نکال کر کھانے لگا۔ حالانکہ زامن خود پراٹھے لاتا تھا، شوق سے بھی کھاتا تھا۔ اسپند نے اس کی اس حرکت پر یکدم حالہ کو دیکھا جس کا چہرہ فخر سے سرخ ہوا تھا۔ وہ بچی تو نہیں تھی کہ زامن کے اس انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کو نہ سمجھتی۔ اوکے سسٹر، ٹائم شارٹ ہے سو آئی ہیو ٹو گو۔ اتنے مزیدار ناشتے کے لیے تھینک یو۔ اسپند نے زامن کے رویے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز بھائی، حالہ نے بھی اللہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ زامن نے بڑے غور سے بھائی بہن کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا تھا۔ سسٹر، ہم باہر سے لاک کر کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں موجودگی کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے۔ دوپہر میں سمیہ آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے پاس یہاں کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی ہے، لینڈ لائن ہے لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا۔ کوئی ایشو ہو تو مجھے یا زامن کو کال کر لینا، یہ ہمارے نمبرز ہیں۔ نکلنے سے پہلے اسپند اس کے قریب آیا جو صوفے پر بیٹھی تھی، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسپند نے ضروری ہدایات اسے دیتے ہوئے ایک پیپر جس پر ان دونوں کے نمبر لکھے تھے زامن پاس سے کھڑا تھا، انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ حالہ نے سر ہلاتے ہوئے سب ہدایات سنی تھی۔ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں، ہمارے رویے بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ گاڑی چلتے ہی اسپند نے کہا تھا، اس لیکچر کا مقصد؟ زامن نے حیرت سے اسپند کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اتنے بچے نہیں ہو جتنے سمجھ آتے ہو، وہ لڑکی اگر کسی مجبوری میں ہمارے پاس مدد کی امید کے لیے آئی ہے اور تمہیں اسے مجبوراً رکھنا پڑ بھی رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہر عمل سے جتایا جائے۔ پراٹھے آئی تھنک تم ہی وہ شوق سے کھاتے ہو اور لاتے بھی ہو، اگر تم صرف بیٹھ کر کھا ہی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑ جانا تھا تمہاری شان میں۔ اگر آج کوئی مجبور ہے اور ہم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہیں تو ہماری اس خوش قسمتی میں نہ ہمارا کوئی کمال ہے نہ ہی اس کی بدقسمتی میں نہ اس کا قصور۔ ان سب چیزوں سے الگ ہو کر سوچا، وہ ایک انسان بھی ہے اور اللہ نے اسے ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ میرا خیال ہے اسے زیادہ سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے سامنے بچ جاؤ، ریزرو رہو، روڈ نہیں۔ اسپند شاید سال میں ایک مرتبہ ہی اتنا سنجیدہ ہوتا تھا، اور جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا تو پھر زامن کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ابھی زامن کو یہی بہتر لگا کہ خاموشی میں ہی عافیت ہے، اور یقیناً اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ زامن کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی کو جلد مان لیتا تھا، وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اویس عالم جو کہ ان کے باس تھے، انہوں نے اسپند اور زامن کو یہیں روک لیا تھا۔ ہاں بھائی، کس لڑکی کی پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے اور نظریں زامن پر تھی پیپر ویٹ گھماتے ہوئے پوچھا۔ اسپند سے تھا اسپند اور زامن دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر اسپند نے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ اس کے ڈیٹا سے متعلق انفارمیشن تم نے سمے سے لے کر اپنے پاس سیو کی ہے؟ جی سر، اسپند تیز سے بولا تھا۔ دین وٹ آر یو ویٹنگ فار؟ شو ایٹ ٹو می۔ ان کا ٹھنڈا دھیما لہجہ بھی کبھی کبھار ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا تھا۔ اسپند نے جلدی سے ڈیٹا نکال کر ان کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے باپ کے نام اور پوزیشن نے انہیں اچھا خاصا چکا دیا تھا، مگر انہوں نے ان دونوں کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اوکے ناؤ وٹ یو وانٹ؟ انہوں نے براہ راست زامن سے پوچھا تھا۔ وٹ ایور یو ول ڈیسائڈ، آل پر سیو اٹ۔ آری شوٹ؟ انہوں نے چاندنی نظر سے زامن کو دیکھا جو ان کی عزیز ترین دوست عاصم ملک کی اولاد تھا اور انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا، ان کے ہر حکم کو ماننے والا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اوکے دین اٹس بیٹر ٹو کیپ ہر ود یو فار سم ٹائم۔ اوکے سر۔ دونوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور پھر ہاتھ ملانے کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر وہ سیدھا فلیٹ پر آئے تھے جہاں سمیع ان کی منتظر تھی۔ منتظر تو حالہ بھی تھی، آخر ان کا جو کوئی بھی باس تھا۔ ان دونوں نے آج اسے حالہ کے متعلق ہی بات کرنی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کسی طرح ان کا وہ باس حالہ کا کہیں اور بندوبست کروا دے، اس خڑوس زامن سے اس کی جان چھوٹے، مگر قسمت ابھی اس پر اتنی مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی استنام دعا کے بعد سمیع نے پوچھا، تو پھر بات ہوئی تم لوگوں کی سر سے کچھ کھانا کھانے کی اجازت ہے یا پھر پہلے تمہاری عدالت میں حاضری دے؟ زامن تو پہلے ہی تپا ہوا تھا، سمیع کی بے صبری پر اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ پیچھے سے اسپند نے ہاتھ جوڑ کر سمیع کو خاموش ہونے کا کہا تھا۔ یار تو فریش ہو کر آ، سمیع کچھ پکایا ہے تو جلدی رکھو۔ اسپند نے فوراً ادھر ادھر دیکھ کر اس سے پوچھا تھا کہیں جنگ ہی نہ چھڑ جائے۔ زامن فوراً بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی
اس بات کرنے کی اس کے جاتے ہی زمن اسفل نے سمیع کو ڈانٹا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ خالہ دوسرے کمرے میں نماز پڑھی تھی، نہیں تو وہ پھر سے دل براستہ ہو جاتی۔ تو اب بتا بھی چکو کہ سر نے خالہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ انہوں نے فی الحال اسے یہیں رکھنے کا کہا ہے، اس لیے اس کا موڈ آف ہے۔ اسفل نے تفصیل بتاتے ہوئے زامن کے خراب موڈ کی وجہ بتائی تھی۔ چلو جی، خالہ بیچاری کا نصیب، وہ زامن کے ایٹیٹیوڈ سے کافی ٹینس تھی۔ ہاں، میں نے اسے سمجھایا تھا صبح، ہوپ فلی اب وہ انسان بن کر رہے گا۔ دونوں کھانا لانچ کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ شکر کہ زامن نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد سمیہ چلی گئی اور اس کے جاتے ہی خالہ بھی اپنے روم میں چلی گئی جہاں وہ رات میں ٹھہری تھی۔ اسفل چائے بنا کر نوکر کس کے کمرے میں دینے آیا تھا۔ بھائی، آپ نے چائے کیوں بنائی، مجھے کہہ دیتے۔ خالہ کس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے عجیب لگا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم شروع سے ہی ہوٹلز میں رہتے آئے ہیں، سو ہمیں کام کرنے کی عادت ہے، لیکن جب تک اب میں یہاں ہوں آپ لوگ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اوکے اوکے، اس نے اتنے مان سے کہا کہ اس کی بات ماننی ہی پڑی، اور پھر کچھ دنوں میں ہی خالہ نے ان کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ زامن کو وہ براہ راست مخاطب نہیں کرتی تھی، اسفل کے تھرو اس کی چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ زامن نے چونکہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ شکر ہی کرتا تھا اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وہ کچھ ہی دنوں کے بعد کی بات ہے۔ خالہ فلیٹ میں اکیلی تھی۔ زامن اور اسفل کسی کام کے سلسلے میں صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ اب بھی اس بلڈنگ میں کسی کو خالہ کی ان کی فلیٹ میں موجودگی کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے فلیٹ کو لاک کر کے جاتے تھے۔ سمیہ کو شاپنگ کر کے اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں دے گئی تھی۔ خالہ لانچ میں ویسے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ دروازے میں کلک کی آواز سے وہ یہی سمجھی کہ زامن اور اسفل آ گئے ہیں۔ وہ کچن میں ان کے لیے جوس بنانے گئی تھی، کیونکہ وہ آتے ہی جوس پیتے تھے۔ جیسے ہی قدموں کی آواز آئی تو کسی کے بولنے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی فون پہ بات کر رہا ہو، مگر یہ آواز خالہ کے لیے اجنبی تھی۔ اس کے ہاتھ جو سر پر ڈلے ہوئے تھے، وہ آنے والے موبائل بند کر کے اب لانچ میں اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر مڑ کر صوفے پر بیٹھنے لگا۔ اس کی نظر سیدھی کچن میں پریشان کھڑی خالہ پر پڑی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے، انہیں بزرگ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ زامن جتنا ہی قد کاٹ، کنپٹیوں کے بال سفید تھے، ان کی جتنی بھی عمر تھی خالہ کو 40s کے ہی لگے تھے۔ وہ بھی اس فلیٹ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر خالہ سے بھی کہیں زیادہ حیران ہوئے تھے۔ کیا انہوں نے کام والی رکھ لی تھی؟ مگر پھر خیال آیا کہ کام والی نہ تو جینس پہنتی ہے، نہ ہی اتنی صاف ستھری اور خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھنے کی بجائے کچن کے پاس آئے اور ماتھے پر تیوری ڈال کر دیکھا تھا۔ کون ہو تم اور ان دو لڑکوں کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ بارب شخصیت کے ساتھ ان کی آواز بھی انہی کی طرح بارب تھی۔ میں ابھی وہ کہانی گڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ زمین کے مین ڈور پر کلک کی آواز کے ساتھ ہی کوئی اندر آتا۔ پھر دبے قدموں اندر آتے ہی ایک دم آسین ملک پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ ڈیڈی، ایک دم پسٹل والا ہاتھ نیچے گیا تھا۔ واپس آ کر زامن نے جیسے ہی فلیٹ کے دروازے پر کی لگائی تھی تو اسے لوک کھلا ہوا ملا، تو وہ یہ سمجھا کہ ان کے فلیٹ پر کسی نے دھاوا بول دیا ہے۔ پہلی مرتبہ سے خالہ کا خیال آیا تھا کہیں سے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ گن پاکٹ سے نکال کر دبے قدموں سے اندر آیا۔ اندر موجود شخص کو پکڑ سکے، مگر یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ڈیڈی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بھی ISI کے ڈائریکٹر میں سے ایک تھے، سو کسی نہ کسی کیس کے سلسلے میں لاہور آتے جاتے رہتے تھے۔ جب سے زامن اور اسفل کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی، وہ اب لاہور آ کر انہی کے پاس سے ٹھہرتے تھے، لہٰذا فلیٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی تھی۔ کون ہے یہ؟ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آگے ہوا تو انہوں نے ہاتھ کی اشارے سے وہیں رکنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ بھی زامن کے ہی باپ تھے۔ ڈیڈی، آپ پہلے بیٹھ جائیں، اس نے کہا جانے والی نظروں سے خالہ کو ایک نظر دے کر حسین صاحب سے کہا تھا۔ میرے پیچھے تم لوگوں نے یہ سب شروع کر دیا، تبھی ڈور بھی لاک تھا۔ میں ابھی اب ایسے بات کرتا ہوں، ہو کیا رہا ہے آخر یہاں؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے زامن کا گھورا تھا۔ وہ کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ وہ ڈیڈی، سر کو پتہ ہے اس لڑکی کا، اور ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے اسے یہاں رکھا ہے۔ زامن نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو خون نکال رہے تھے۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے سب بتا اس کے بارے میں۔ خالہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ زامن کی نیچر ایسی کیوں ہے۔ یقیناً اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت بہت ٹف کی تھی۔ خالہ کچن میں ہی تھی اور وہ دونوں لانچ میں بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ زامن کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے خالہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی ان کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زامن سامنے والے صوفے پر دونوں گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے، ہاتھوں کو آپس میں جوڑے، ہلکا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ خالہ کو تو اکثر کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا۔ بیٹا، آئی ایم سوری، جس طریقے سے آپ اس گھر میں موجود ہو، میں اس سے پریشانی میں غلط نتیجہ اخذ کر گیا تھا۔ بہرحال ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے۔ رحمان شاہ آلریڈی ہماری ہٹ لسٹ میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کے لیے ڈھونڈے ہیں۔ خیر، آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر کچھ بندوبست کرتے ہیں آپ کا۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے آخر میں زامن کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اسفل کہاں ہے؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا تھا، نظر سیدھا اپنی جانب رکھتی خالہ پر پڑ گئی تو اس کے ماتھے پر اشکیں ابھر آئی تھیں۔ خالہ نے فوراً سر جھکا لیا تھا۔ کچھ کام سے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، اب فریش ہو جائے تب تک۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ لیں گے انکل؟ جوس یا چائے؟ خالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وائی ناٹ بیٹا،
چائے انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ ابھی وہ جاگنگ سے واپس آیا ہی تھا کہ کمپاؤنڈر سے آتے ہوئے ہو کر جو اخبار دے کر گیا تھا وہ ہاتھ میں لیے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زامن اکیلا ہی جاگنگ پر گیا تھا۔ اسفند کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہا تھا۔ خالہ نے جو ہی اندر آتے زامن کو دیکھا کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی تھی۔ ان دونوں میں اگر بہت خوشگوار بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تو وہ شاید میری بھی نہیں تھی۔ زامن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی اسے اگنور کرتی ہے اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیبل پر لگا دوں۔ خالہ نے اسے فریش ہو کر آتے دیکھا مگر وہ ابھی بھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ پہلی مرتبہ تھا کہ اسے براہ راست مخاطب کر رہی تھی، نہیں ابھی بس چائے دے دیں، اسفند اٹھے گا تو اکٹھے کر لیں گے، اس نے مصروف سے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس نے دوسرا صفحہ کھولا ہی تاکہ پہلے خبر پر ہی وہ شاکڈ ہو گیا تھا۔ بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بناتی خالہ کو دیکھا تھا۔ اوہے بڈی آ گیا تو جاگنگ کر کے، اسفند نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ زامن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسفند ایک دم چونکا تھا، کیا ہوا؟ اسے زامن کے چہرے پر کچھ غیر معمولی تاثرات دکھے تھے۔ اس نے خاموشی سے اخبار کی طرف کر دیا تھا۔ اسفند اس کے پاس ہی صفحے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ زامن کی کھوجتی اور کچھ غصیلی نظریں اب تک خالہ پر جمی تھیں۔ وہ جو ہی چائے دے کر آئی تو زامن کو اپنی طرف تکتا پا کر حیران اور پریشان سی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے یہ؟ زامن نے اسفند سے اخبار لے کر خالہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی کہ مفرور قاتلانہ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھا تھا۔ خالہ سرفراز ہو کے کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے۔ جمعرات کی رات ایک بے قصور کو مادر ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر اور پھر قتل کر کے بھاگ گئی۔ جس کسی کو نظر آئے یا اس کے متعلق کچھ خبر ہو تو ہمیں اطلاع کرے۔ پولیس کو یہ مفرور قاتلانہ درکار ہے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ زامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا تھا۔ جمعے کا دن تھا نا جب تم مصیبت بن کر ہمارے یہاں آئی تھی؟ نہیں یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی تھی۔ یہ خبر جس نے چھپائی ہے وہ ایس ایچ او ہے، نام تو پڑھ چکی ہوگی زمان شاہ، اب یہ بھی بول دو کہ وہ ایس ایچ او نہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں تم۔ ابھی اس نے غصے سے کچھ کہتے کہ اس کی بازو پکڑی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر اویس عالم کی کال آنے لگی۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، کال اٹینڈ کرتے خالہ کی بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ایک غصیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو مجنوں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھوڑی دیر میں سمیہ کو بھیج رہا ہوں، وہ نقاب میں ہے، اور تم اور خالہ کو لے کر میرے کینٹ والے فلیٹ میں نقاب نہیں لے کر آؤ۔ سمیہ کھڑکی کے راستے سے تمہارے فلیٹ سے نکل آئے گی، تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تمہارا اور خالہ کا میرے فلیٹ پر نکاح ہوگا، پھر وہ نکاح میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ پر واپس آئے گی۔ ان کے آخری جملے سن کر اس کا دماغ بگ سے اڑ گیا تھا۔ ہولڈ آن سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا، شاید وہ جلدی میں کچھ غلط کہہ گئے تھے، اونچا سننے لگے ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی بات دہراتا نہیں ہوں، لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور خالہ کا نکاح ہو رہا ہے کچھ دیر بعد۔ اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا تھا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشن ہیں۔ وہ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا تھا۔ میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی، تم کیا چیز ہو؟ وہ میرے ڈیڈ ہیں، یہ میں ہوں۔ زامن ان سے کافی فرینک تھا، سو کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ سر یہ کوئی ٹافی دینے کی بات نہیں ہو رہی اور نہ ہی میں بچہ ہوں۔ آج کا اخبار آپ نے شاید نہیں پڑھا، محترمہ عادی مجرم اور قاتلانہ ہے۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پر اپنے فیصلے کروں گا، اور ہم جانتے تھے کہ کیا خبر آنے والی ہے، اسی لیے یہی فیصلہ کیا تھا۔ سر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو۔ مگر سر وہ بیچارہ کسے بولا تھا؟ زامن انف ان کی دار پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اسفند تو ہے نا؟ سر اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی تھی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لو اور فون خالہ کو دو۔ اس نے لب اشتے ان کی بات سنی تھی، پھر باہر آ کر خواجہ نے بھی نظروں سے خالہ کو دے کر فون اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہاتھ بڑھا کر پکڑا تھا۔ دوسری جانب کی بات سنتے وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ہے یار، کس کی کال تھی؟ میں تو چکرا گیا ہوں۔ اسفند ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ بیٹا ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جا۔ اینڈ آئی بیٹ اگر تمہارے 14 طبق روشن نہ ہو گئے تو میرا نام بدل دینا۔ کیا مطلب؟ اسفند نے تعجب سے پوچھا تھا۔ پھر جو کچھ زامن نے بتایا اس سے اس کے 14 طبق کیا 1000 طبق روشن ہو گئے تھے؟ ہاؤ از بٹ پاسبل یار؟ اسفند کی پریشان آواز پر وہ صرف تلخ مسکراہٹ ہی دکھا سکا تھا۔ آپ کا موبائل ایک ہاتھ میں اس کی آنکھوں کے آگے آیا تھا۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں سے موبائل لیا تھا اور جو ہی
دوسری کی نظریں اس کی جانب گئی تو اس کی بھیگی روئی ہوئی پلکیں دیکھ کر اس کا میٹر گھوم گیا تھا۔ یہ ڈرامہ کس بات کے لیے کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہی تو گھٹیا مشن لے کر آئی تھی نا۔ اور کتنے چہرے ہیں تمہارے آج، وہ سب بھی دکھا دو۔ کس مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے کہ میرے فادر اور باس دونوں کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ وہ دام پیستے ہوئے اس کے مقابلے کھڑا ہے، اسے بری طرح سچ گلوانے کے موڈ میں تھا۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی ہوں کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کر اندر کمرے کی جانب جانے کے لیے مڑی کہ ضامن اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ سمجھا کیا ہے تم نے خود کو؟ میں ایسے لہجے میں برداشت نہیں کرتا۔ ضامن نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے خلوص سے تعلق جوڑنے کا، اور میں کیا ہوں، میری عصمت کیا ہے یہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گی۔ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑواتی اندر جا کر دروازہ بند کر دی تھی۔ یہ ضامن کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اس طرح بات کرتی۔ ابھی وہ اور ضامن حیرانگی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آ گئے، پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اویس عالم نے حکم دیا تھا۔ بیچے ہونٹوں کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اویس عالم کے فلیٹ پر پہنچے اسے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے تھے۔ جو بھی تھا برآں وہ اویس عالم کے کسی بھی فیصلے کی سرتابی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک عجیب سا لگاؤ تھا ان سے۔ فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی عاصم ملک اور اویس شاہ کے کچھ اور دوست بھی نظر آئے تھے، ساتھ مولوی بھی تھے، یعنی کہیں اب بچاؤ کی صورت نظر نہیں آنی تھی۔ ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ حالہ کو لیے جب اویس عالم دوسرے کمرے میں گئے تو اپنے پیچھے کسی بھی آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی، مگر کیا میرا یہ جاننا کا حق نہیں ہے کہ جو لڑکی میری بیوی بننے والی ہے اس کا انفیکٹ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ لڑکی جو صبح تک کی قاتلانہ کے روپ میں میرے سامنے تھی، اچانک اس میں ایسی کون سی سرخاب کے پر نکل آئے کہ آپ آلریڈی اسے میری تنقید میں دینے پر بازید ہیں؟ الجھے ہوئے لہجے میں اپنے دل کی بات کہتا ہوا انہیں ہمیشہ سے زیادہ بہت پیارا لگا تھا۔ ہوما کے ٹریک سوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہارا حق ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایک لڑکی کی اس انفارمیشن سے مطمئن ہو جاتا جو تم لوگوں نے مجھے پرووائڈ کی تھی؟ بیٹا میں تمہارا استاد ہوں، سو یہ سب سمجھ لو کہ جو انفو تم لوگوں نے پرووائڈ کی وہ سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی۔ جو بات میں نے اپنے سروس سے حاصل کی وہ غلط نہیں تھا جو حالہ نے تمہیں بتایا، مگر جو کچھ مجھے پتہ چلا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ قاتلہ نہیں ہے، اور کیا اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے کہتا تو کیا تم تب بھی سوچنے کا وقت لیتے؟ آف کورس ناٹ۔ ان کی اتنی بڑی بات کے بعد اس سے اب شک کی گنجائش نہیں تھی کہ حالہ بہرحال بے قصور ہے۔ تو پھر یہی سمجھو کہ میں نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں۔ حالہ جو کہ برقع اتار چکی تو نظریں نیچے کی ان کی باتیں سن رہی تھی، اویس عالم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ضامن نے ایک نظر اس کی آنسو برساتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ مجھے منظور ہے، میں مطمئن ضرور ہو گیا ہوں، مگر الجھن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بات کو درست کر لو، بیوی نہیں منقوحہ۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی نہیں رہے گی وہ تمہارے ہی فلیٹ پر، لیکن تمہاری منقوحہ کے روپ میں تھی۔ آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جس کے ساتھ صرف نکاح پر ہی جڑ ختم نہیں ہو رہی ہے ذاتی ہے سر۔ ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کو آپ کی عزیز جان بیٹی سے ملے کہ آپ نے پارٹی بدل لی۔ اس نے ان کی طوطا چشمی پر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے سے گلے لگایا تھا۔ انہوں نے بھی ہنستے ہوئے سے گلے لگا لیا۔ اگر تم میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہو تو حالہ بھی میرے لیے ایک بہت عزیز دوست کی بیٹی ہے، اور ہماری ایک بہت دیرینہ خواہش ہے پوری ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کا تو سوچا نہیں تھا، مگر اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا تھا۔ بیٹا تم ادھر ہی بیٹھو، ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے۔ انہوں نے حیران ضامن کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے حالہ کو مخاطب کیا اور ضامن کے لیے باہر چلے گئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیرے نکاح کا فنکشن میں ٹریک سوٹ میں ہی اٹینڈ کروں گا۔ اسپند کے شرارتی انداز پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ نکاح کے پیپر پر سائن کرتے ہی نہ جانے کیسے بہت سا اطمینان اس کے اندر آیا تھا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے نوشے میاں کے چہرے پر تو آج مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ شٹ اپ! اسپند کے چہکنے پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا۔ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلیٹ میں اویس عالم، عاصم ملک، ضامن، اسپند، حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے، جس کے جاتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسپند جاؤ حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو۔ عاصم صاحب کے کہنے پر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ حالہ اور سمیہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی ضامن نے پہلی مرتبہ سے غور سے دیکھا تھا۔ گمبھیر صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ قد، نازک سا سراپا، سیدھے گھنے لیئرز میں کٹے بال، جس کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھی، روشن چمکدار ایک عزم لیے آنکھیں جو مقابل پر اٹھے تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں۔ اس وقت وہ لیمن کلر کی شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ ہی بلیک جینز میں پہنے ہوئے تھی۔ دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں بھی تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن
جینس کی پینٹ اور لان کی شرٹ میں، کوئی دلہا ٹریک سوٹ میں، اور اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو۔ ضامن خود پر حیران تھا کہ وہ کیوں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے اٹھی تو ضامن کو دیکھا، جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹوں اور ٹھوڑی پر رکھے بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالہ کا دل زور سے دھڑکا تھا جب اس کو بتایا گیا تھا کہ میں کوئی قاتل واتل نہیں ہوں، پھر بھی یہ خلوص مجھے ایسے ہی تو دیکھ رہا ہے۔ اسٹوپڈ، اس ٹریک سوٹ میں بھی کتنا ٹچنگ لگ رہا ہے۔ وہ خود سے پرشتی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ دوبارہ ضامن کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ لوگوں کے نکاح کے شعرے گاتے اور ہم تمہارے نکاح کا ناشتہ کھا رہے ہیں۔ بھائی تیرا ہر کام ہی نرالا ہے۔ اس پر ناشتے کے لیے چیزیں لاتا ہوا بولا تھا، شروع کرو بچوں۔ اویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لینا شروع کر دی تھی۔ بریڈ، آملیٹ، جین، بٹر سب موجود تھا۔ خالہ نے جیسے ہی جیم لینے کے لیے بوتل کو پکڑا تھا، ضامن نے بھی اسی لمحے اسپن کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہاتھ بڑھایا تھا۔ بوتل کی جگہ حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالہ نے بھی خفت زدہ ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اسپن کو جو کھانسی اسٹارٹ ہوئی تو پھر ضامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی ختم ہوئی تھی۔ ضامن، میں جانتا ہوں کہ تم اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ کنفیوزڈ ہو۔ میں تمہیں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کے بعد اویس عالم نے ضامن کے کنفیوژن کو ختم کرنے کا سوچا تھا۔ میں، عاصم اور سرفراز بیسٹ فرینڈ تھے۔ تینوں کا پیشن بھی ایک جیسا تھا، سو ہم تینوں نے سیکرٹ سروس جوائن کی تھی اور خوش قسمتی سے ہم تینوں سلیکٹ بھی ہو گئے تھے۔ انہی دنوں میں ہمیں رحمان شاہ کے متعلق کچھ کیسز بھی پتہ چلے تھے، جو کہ سرفراز کا سوتیلا بھائی بھی تھا، مگر بہت چھوٹے سے ان کا ملنا جلنا بند تھا۔ وہ بہت سے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی کام کرتا تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے۔ وہ سب ثبوت ہم سرفراز کے پاس محفوظ کرواتے تھے۔ نہ جانے اس شرپسند انسان کو کہاں سے شک ہو گیا سرفراز پر کہ پہلے تو اس نے ان کے گھر آنا جانا بحال کیا، حالانکہ سرفراز اتنا اچھے طریقے سے ان سے ملتا نہیں تھا۔ حالہ تب وہ چھوٹی تھی، شاید 4 سال کی۔ ایک دن بھابھی اور سرفراز کسی شادی سے آ رہے تھے کہ اس نے راستے میں آئل ٹینکر کو اس طریقے سے کھڑا کروایا کہ دونوں کا تصادم ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ حالہ بھی ان کے ساتھ تھی، مگر اللہ نے اس کی جان بچائی تھی۔ سرفراز کا ایک خاص آدمی تھا، تنویر، جس کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حالہ اس رات اسی کے پاس تھی۔ رحمان بھی یہی سمجھتا تھا کہ حالہ بھی ان کے ساتھ زندہ نہیں رہی، مگر وہی بندہ حالہ کو SOS چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اب وہ رحمان کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ وہ سرفراز کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ گندگی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے۔ تنویر نے بھی بہت سال لگا کر اب رحمان کا اعتماد اس حد تک جیت لیا ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اور دیکھے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جب تم نے مجھے حالہ کا بتایا، میں نے اور عاصم نے اس کی انفارمیشن پڑھی، تو ہم تبھی جان گئے تھے کہ ہمارے درینہ دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے پھول کو ہم کسی صورت آندھیوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مجھے اس کے لیے تم لوگوں کے فلیٹ سے صحیح جگہ کوئی بھی نہیں لگی۔ اویس عالم نے یہ سب بتاتے ہوئے روتی ہوئی حالہ کو دیکھا، جس کو عاصم ملک اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے تنویر کا پتہ چلا۔ میں نے بہت حالہ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے خفیہ طریقے سے اسے کانٹیکٹ کیا تھا۔ اس نے ساری بات ہمیں بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ رحمان نے حالہ کو اٹکا لیا تھا، اسی لیے کہ حالہ نے اس کے خلاف جو رپورٹنگ کی تھی، وہاں بھی تنویر نے اسے نکلنے میں مدد دی تھی۔ جس رات کو اشتہار بنا کے اس کی SHO بیٹے نے حالہ کے خلاف اخبار میں آج قتل کا کیس چھپوایا تھا، انفیکٹ اس نے اپنے ایک بندے کو غلط نیت سے حالہ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ جس جگہ حالہ کو اس نے کڈنیپ کروا کر رکھا تھا، وہاں کا ہولڈر تنویر کے پاس تھا۔ اس نے حالہ کو اپنی حفاظت کے لیے ایک خنجر دیا تھا، سو حالہ نے اسی کے ذریعے اپنی طرف سے اسے زخمی کیا، مگر قسمت سے وہ اس کی ایسی وین پر جا لگا جس کے ڈیمیج ہوتے ہی وہ موقع پر مر گیا تھا، اور حالہ وہاں کی کھڑکی توڑ کر باہر کھڑی ہوئی تھی، اور صبح تک تم لوگوں کی گاڑی میں اس نے پناہ لی تھی۔ میں چونکہ کیس کے سلسلے میں وزیرستان جا رہا ہوں اور کچھ پتہ نہیں کہ کب تک واپس آتا ہوں، لہٰذا میں نے اور عاصم نے یہ طے کیا کہ جانے سے پہلے حالہ کا کوئی بہتر انتظام کر جاؤں۔ کوئی پتہ نہیں، جو لوگ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں وہ کل کو تمہارے فلیٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں، سو ہمارے پاس کوئی ایسا ویلڈ ثبوت ہو کہ حالہ کو ان سے بچانے کا کہ دنیا کی کوئی عدالت ہمیں جھٹلا نہ سکے۔ بس یہی وجہ تھی اس جلدی کی، انہوں نے بتاتے ہوئے خیر وہ گرہ کھولی تھی جو ضامن کو جا رہی تھی۔ ضامن کو اگر یہ سب جاننے کے بعد حالہ سے محبت نہیں ہوئی تھی تو ناپسندیدگی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے نکاح سے اگلے دن ہی کال آ گئی تھی ایک ضروری آپریشن کی، جس کے لیے انہوں نے کوئٹہ جانا تھا۔ اسپن تو اسی دن چلا گیا تھا، جبکہ ضامن نے اگلے دن جوائن کرنا تھا، اور واپسی جب تھی کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ ضامن نے اسی دن حالہ کے لیے موبائل خریدا تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی سروس ہونا چاہیے تھا۔ سمیہ کو اس نے اسی دن حالہ کے پاس رہنے کا کہا تھا۔ اس کے علاوہ 2 بندوں کو اپنے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیا تھا۔ میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں سم، اور اس میں نے ڈال دی ہے اور اپنا اور اسود کا نمبر بھی فیڈ کر دیا ہے۔
شام میں جب وہ فلیٹ پر آیا تو حالہ کو لانچ میں آنے کا کہا، جو اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹھ جائیں، آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں۔ اسے بس دور کھڑے دیکھ کر اس نے اسے ٹوکا اور اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نہ تو پہلی مرتبہ موبائل دیکھا ہو، نہ ہی میں اتنی پینڈو ہوں کہ مجھے آئی فون یوز کرنا نہ آتا ہو۔ اس نے دامن کے اوپر کو ہاتھ میں لگائے بغیر فون پکڑا اور اسے لاجواب کرتی چلی گئی۔ اسود نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہڑتال کر دوں؟ اس نے حالہ کو جتایا۔ کس نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے؟ میں نے، اس نے حیران ہوتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ تو جب فلیٹ آپ کا، کچن آپ کا، فریج بھی آپ کا، تو جو مرضی بنائیں اور کھائیں، کوئی آپ کو یہاں ٹرے میں سجا کر کچھ پیش نہیں کرے گا۔ طنزی انداز میں اسی کا طعنہ سے مارتی ہوئے بولی تھی، ہاں ہاں، آپ کے منہ سے جھڑنے والے ان پھولوں کی ویڈیو بنا کر وہ بھی اپنے شوہر کے لیے ڈیڈی اور سر کو سینڈ کرنی چاہیے، جو آپ کی بڑی بیوی بچی سمجھتے ہیں۔ کہکا لگاتے ہوئے اس کے مقابل سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ جان لیوا مسکراہٹ بستور ہونٹوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ حالہ کو یہ مسکراہٹ جکڑتی، اس نے فوراً نظریں اس پر سے ہٹا لی تھی۔ مائنڈ اٹ، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، آپ شوہر نہیں بن گے۔ اس نے اویس عالم کی بات دہراتے ہوئے اسے جتا کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ سر، آپ نے صرف نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، میری بیوی تو میرے قابو میں ہی نہیں ہے۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا تھا، کچن میں جا کر اپنے لیے خود کافی بنانے لگا۔ رات میں دونوں نے اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھایا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور حالہ کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل پر اس نے زامن کا نمبر زامن کو ایڈٹ کر کے خڑوس ایجنٹ کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا دماغ میں آئی، آخر تھی تو مسٹر ایجنٹ کی منقوہہ پھر رسکی کیوں نہ ہوتی۔ دبے قدموں سے زامن کے روم میں گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں سے سامنے بیڈ پر زامن لیٹا نظر آیا، جو دوسری جانب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ دبے قدموں سے چلتی ہوئی آگے گئی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد یہ چہرہ دیکھنا پڑے، بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سوتے ہوئے زامن کی پکچر لینے کا سوچا تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس خڑوس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ 3 مختلف اینگل سے اس کی پکچر لے کر اسی طرح دبے قدموں سے واپس جا رہی تھی کہ صبر پیچھے پڑنے والی آواز نے پھر فریز کر دیا تھا۔ کسی کی یوں رات کے وقت بغیر پوچھے پکچر لینا بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہو جاتی ہے۔ اس بندے سے آپ کا نکاح ہی ہوا، غیر اخلاقی حرکت ہو جاتی ہے، چاہے اس بندے سے آپ کا نکاح ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ حالہ یہ بھول گئی تھی کہ سیکرٹ سروس والے سونے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شرمندگی کے مارے جیسے ہی آگے بڑھی تو ایک دم گھبراہٹ میں اس کا پاؤں مڑا اور دھڑام سے نیچے گری تھی۔ زامن ایک جس میں اٹھ کے اس کے پاس آیا تو اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی۔ جو بیڈ پر بیٹھا تھا، آر یو آلرائٹ؟ اس نے پریشانی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا تھا، بال پیچھے ہٹائے تو اس نے نفی میں جواب دیا، جو گرنے کے باعث پکچر میں سے نکل آئے تھے۔ کیچک میں سے نکل آئے تھے۔ زامن نے جلدی سے لائٹ آن کی تھی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ زامن اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مڑ گیا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اس نے اپنی چوٹ کا بتاتے ہوئے شرمندگی مٹانے کا سارا الزام اس کے سر پر ڈالا تھا۔ زامن تو ششدر اس کے الزام کو سن رہا تھا، پھر ایک دم ہنستے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے اس کے ٹراؤزر کا پونچا تھوڑا اوپر کیا تھا۔ اس کے پاؤں کا جائزہ لیا تھا۔ موچ آ گئی ہے، میں نے نہیں ڈرایا، چوری کی سزا ملی ہے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جی نہیں، ایسے کوئی شہزادہ گلفام نہیں ہے آپ۔ وہ تو میں اس کے کیمرے کا رزلٹ چیک کر رہی تھی، جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی عیاں ہو رہی تھی، یعنی مجھ سے زیادہ حسین منظر آپ کو نظر نہیں آیا جس کو آپ کیپچر کر لیتی۔ زامن کے بعد نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ زامن کو جھٹکیاں دینے کی ہمت اس کی جی دار منقوہہ ہی کر سکتی تھی۔ اس نے ایک دم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دیا تھا، اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی۔ زامن نے ایک ہاتھ پھرتی سے اس کے منہ پر رکھا تھا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حالہ کی پلکیں لرزی اور اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ آئی ایم سوری، زامن کی سرگوشی نما آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا تھا۔ زامن اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکالا اور ایک بازو حالہ کے گرد پھیلایا تھا۔ حالہ نے حیرت سے اس کے چہرہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زامن نے دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور بولا، ایسے لیتے ہیں پکچر؟ اس نے حالہ کی حیرت زدہ نظروں میں دیکھا، مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور ساتھ ہی کلک کا بٹن دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سحر اسے اپنی لپٹ میں لیتا پیچھے ہوتے زامن نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لے کر آتا ہوں، کہتے ساتھ ہی موبائل اس کے پاس رکھا اور باہر نکل گیا۔ حالہ سے دھڑکنیں پکڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں سونے کی تاکید کرتے دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے بلوں پر لیٹتی اس کے کمفرٹ کو خود پر لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا، یہ سب اس کے لیے خوشگوار احساس تھا کہ اسے کس وقت نیند نے اپنے آغوش میں لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، جبکہ دوسری جانب زامن کو تو لگ رہا تھا کہ آج کی رات نیند نہیں آئے گی۔ بہت مشکل سے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی تھی۔
صبح 8 بجے زامن کی آنکھ کھلی، 10 بجے کی اس کی فلائٹ تھی اور جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر کچن میں آیا تھا۔ یہ حالانکہ ان کے فلیٹ میں آنے کا پہلی صبح تھی کہ وہ خود ناشتہ بنا رہا تھا، جلدی جلدی سے اپنے اور حالانکہ بھی ناشتہ بنایا، اپنی رات والی بیخبری پر وہ خود بھی حیران تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا کہ وہ جو لڑکیوں سے الرجک تھا اب ایک لڑکی کے آگے اپنے دل کو جھکنے سے مجبور نہیں کر پا رہا تھا، جھکنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر اپنے روم میں گیا تھا، حالہ مزے سے سو رہی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر اس سے بے اختیار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ بہت آہستہ سے وہ اس کے قریب گیا۔ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو لیو یو ناؤ، وہی سانس اور بے اختیاری جو رات سے اسے اپنی لپٹ میں لیے ہوئے تھی، اسے سوئے ہوئے وجود کی طرف کھینچ کر کچھ مستحق کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے خود پر کنٹرول کرتے اپنا موبائل نکالا، اس کے خوابدہ وجود کی کچھ یادیں اپنے موبائل میں محفوظ کی اور پھر جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ گیٹ اپ مائی لیڈی، بہت آہستہ سے کہہ کر اس کے کندھے سے ہلایا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی وہ پیچھے ہوا تھا۔ اونچا یار، میری 10 بجے فلائٹ ہے۔ حالہ جھٹکتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ کین آئی سی یو فوڈ؟ زامن نے کمفرٹ ہٹانے سے پہلے اسے اجازت دی تھی۔ حالہ نے خود ہی پاؤں میں باہر نکالا تھا۔ زامن نے اچھے سے چیک کیا، بس سویلنگ رہ گئی تھی۔ آپ پہلے فریش ہو کر بریک فاسٹ کرو، پھر جانے سے پہلے میں مساج کر دوں گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ایک لمحے کا بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر زامن نے چپ کر اسے بازو میں اٹھایا اور پوشوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حالہ تو نہ صرف شش رہی تھی بلکہ اس کی قربت سے اس کی کیا حالت تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں چل لیتی، اس کی گردن کے گرد بازو باندھتے اس کی شرٹ کے بٹن کو دیکھتے ہوئے، وہ جس گھبراہٹ اور خفت سے بولی تھی وہی جانتی تھی۔ زامن کے ہونٹوں پر اس کے یہ حرکت مسکراہٹ لے آئی تھی۔ میرے پاس یہ چند منٹ ہی ہیں آپ کی تمہاداری کے لیے، پھر پتہ نہیں ہم کب ملتے ہیں، ملتے بھی ہیں یا نہیں۔ اسے واش روم کے دروازے پر اتارتے اس نے اپنی جان لیوا مسکراہٹ میں سے جھگڑا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر ٹکا حالہ کا ہاتھ لرزا تھا۔ ابھی تو انہوں نے محبت کرنا سیکھا تھا، ابھی تو اس رشتے کے ڈور کے کندھوں پر وہ کھڑے تھے۔ ابھی سے جدائی کا خوف۔ حالہ خاموشی سے لنگڑاتی ہوئی اندر بڑھ گئی تھی، منہ ہاتھ دھو کر۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، زامن نے دوبارہ سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر ناشتہ سامنے رکھ کر خود تیار ہونے لگا تھا۔ حالہ اداسی سے اس کے مکمل ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ زامن کے روم میں ہے، پورے استحقاق کے ساتھ اسے اپنے آس پاس سے چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے زامن نے شرارتی نگاہیں مسکراہٹ سے یکتا کسی کو خود کو تکتے پایا تھا۔ اسی سے ناشتہ بھی کیا میرے ہاتھوں سے کرنا ہے؟ آئی کین سی یو ان دا مرر، مجھے آج مسٹ اپنے مشن کے لیے نکلنا ہے، سو میں ابھی جب تک یہاں ہوں مجھے ایسے دیکھنے سے پرہیز کرے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے مشن پر جانے کا ارادہ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈیڈی اور سر کو کال کر کے یہ کہنا پڑے کہ آپ کی چہیتے کی رخصتی آج اس روم میں ہی ہوگی۔ زامن کے اتنے بولڈ انداز نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ زامن مسلسل اپنی نظروں کا فوکس اس پر رکھے ہوئے تھا، ریڈی ہو کے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اب آپ بھی مجھے دیکھنا بند کریں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ اویس انکل کو میں کال کر کے کہوں کہ آپ کا معصوم سیکرٹ ایجنٹ آپ کی شریف سی بیٹی کو تنہا سمجھ کر لائن مارا ہے۔ کمر زامن کے بیڈ سے ٹکائے نیچے دیکھتے ہوئے وہ بڑی ادا سے بولی تھی، ہاں اس لیے میں نے ان دونوں میں سے کسی کا نمبر سیو ہی نہیں کیا آپ کے موبائل میں۔ اس نے حالہ کو چڑھاتے ہوئے کہکا لگایا تھا، یہ غلط ہے، آپ نمبر ایڈ کریں۔ سوری ڈیئر، اس نے اسے مزید چڑھاتے گھڑی دیکھی۔ اسی لمحے فلیٹ کا مین ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد سمیع اندر آئی تھی، مگر حالہ زامن کو زامن ہی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ منہ بند کر لو، حالہ کے پاؤں میں موچ آئی ہے، دھیان رکھنا اس کا ٹیوب سے مساج بھی کر دینا۔ کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کرنا، میں نکلوں۔ سمیع کو ہدایت دیتا وہ اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب بڑھا، اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ حالہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ تھاما، زامن نے ہلکا سا دباتے چھوڑ دیا، اللہ حافظ کہتا ہوا نکل گیا تھا، جبکہ سمیع پریشانی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں کچن میں مختلف ڈشز بنا رہی تھی، زامن اور اسپن کے لیے جنہوں نے رات میں آنا تھا۔ سمیع ٹائم کیا بتایا تھا اسپن بھائی نے پہنچنے کا؟ یار 10 بجے کا کہہ رہے تھے، سمیع نے مصروف انداز میں چکن کڑھائی بناتے ہوئے کہا تھا۔ حالہ نے لانچ میں لگی گھڑی دیکھی جس پر ابھی فقط 5 بجے ہوئے تھے، وہ بھی 5 گھنٹے باقی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ 5 سیکنڈ بعد ہی وہ اتنی تکلیف دہ خبر سنے گی۔ سمیع کے موبائل پر کال آئی، اس نے ایک ہاتھ سے ہنڈیا میں چمچ چلاتے دوسرے ہاتھ سے کال پک کی تھی۔ ہیلو، اس کے ہیلو کہتے ہی جو خبر اسے سنائی دی تھی اس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ غصے اور تکلیف کے میرے جو احساسات زمین پر چلائی تھی حالہ، جو کہ فریج میں دودھ رکھ رہی تھی، سمیع کی غصیلی آواز سن کر وہیں سن ہو گئی تھی۔ کب ہوا یہ؟ کہاں ہیں وہ دونوں کہ میں آ رہی ہوں؟ سمیع کی بھیگی آواز میں سے جو کچھ باور کروایا تھا وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ سمیع فون بند کر کے اس کی طرف پلٹی جو فریج کے ساتھ شارٹ سی کھڑی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سمیع اس کی جانب بڑھی تھی،
پلیز سمیہ زامن کے بارے میں کوئی نفی مسئلہ لاتے ہوئے اس نے سمیہ کے آنسوں سے تر چہرے کو خوف سے دیکھتے ہوئے کہا تھا دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے وہی بیٹھ کے چلی گئی تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جو ہو گیا ہے حالانکہ وہ دونوں آئی سی یو میں ہیں ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی تھی اسلام آباد شفٹ کیا ہے انہیں میں ارجنٹ ٹکٹ کروا رہی ہوں اپنی کرے ہیں اس وقت انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے انہیں آنسوؤں کی نہیں اٹھو اپنی چیزیں بیک کرو سمیہ نے خود کو کمپوز کرتے سے تسلی دی تھی ساتھ ہی کسی کو دو پلین کی ٹکٹس کروانے کا بھی کہا تھا اگلے گھنٹے 2.5 گھنٹے بعد وہ پنڈی میں موجود تھی جہاں ان دونوں کی فیملی سے موجود تھی حالہ نقاب نہیں تھی سمیہ کا ہاتھ میں ہوئی تھی حالہ سوائے عاصم ملک کے اور کسی اور کو بھی بائی فیس نہیں جانتی تھی اسی دن کے پاس گئے تھے انہوں نے بڑھ کے اس کو اپنا سال لگایا تھا کتنی محبت سے انہوں نے اسے زامن کے نکاح میں دیا تھا کل ہی ابھی زامن نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے ہی وہ جلد سے حالہ کی رخصتی کروائیں حالہ کے لیے اس کے لہجے میں چھپی محبت کا سن کر وہ کتنے خوش ہوئے تھے اور آج کتنی خواہش تھی میری کہ میں جلد از جلد تم سے ملوں مگر کیا پتا تھا کہ ایسے حالات میں ملنا پڑے گا حالانکہ گندے پر ہار رکھا زامن کی ممی نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس اپنے ساتھ لگایا تھا زامن کی بہن بھی اس کے گلے لگ کر اختیار ہوئی تھی اور حالانکہ وہ تو اب بے یقینی کی کیفیت میں تھی پھر وہ اس وقت بھی گھر والوں سے ملی تھی زامن کے سر پہ چوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کہنا اب اس وقت ناممکن ہے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دونوں کو بچانے کی لیکن بہرحال اصل بچانے والی ذات وہی ہے آپ اللہ سے دعا کرے ڈاکٹرز آ کر اپنے پروفیشنل انداز میں تسلی دے گئے تھے مگر وہ دو فیملیز جانتی تھی کہ ان کے پر کیا گزری ہے حالانکہ تو آنسو نہیں رک رہے تھے اس کو تو اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دیکھ کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا اللہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے پاس ایک رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے آپ حبیب کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اس سے نئی زندگی دیتے مجھے تو محبت کے معنی پتہ چلے ہیں میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا تھا اپنی زندگی کے ہر قدم پہ مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا اللہ آج بھی مجھے میرے اس بہت اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیا یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے پلیز اللہ جی ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی تھی صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئی تھی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ دونوں خطرے سے باہر ہیں کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا تھا حالہ پہلے اسمن کو دیکھنے گئی تھی بالکل بھائیوں کی طرح ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا اسمن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا وہ خوش ہوش میں تھے لیکن ڈاکٹر نے زیادہ بات چیت کرنے سے منع کیا تھا سمجھ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زامن کے روم میں بڑھی تھی دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر آئی تو سیدھی نظر آنکھیں بند کیے زامن پر پڑی تھی جس کے سر پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھی وہاں سے پہلے ہی زامن کی ممی اور بہن تھی آؤ نہ حالہ اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر زامن کی ممی نے کہا تھا حالہ کا نام سنتے ہی زامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا تھا حیرت خوشی محبت نہ جانے کون سے جذبے حالہ کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے تھے وہ آہستہ سے چلتی اس کی ممی کی چیئر کے پاس آ کر کھڑی ہوئی جو زامن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی رمشا اور ذرا اسمن کو دیکھ کر آئے اس کی ممی نے دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلے گئے حالہ نظر چکائے ہوئے تھی جبکہ زامن کی نظر اسی پر تھی جو ابھی بھی نقاب میں تھی حالہ زامن نے اس سے پکارا اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا ایسے دیکھا جیسے ابھی تک زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ تھا وہ زامن نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پیر پر ٹک گئی تھی آئی بنا سی یو زامن کی بات سنتے اس نے آج سے نقاب گرایا تھا نظریں اس کی جھکی ہوئی تھی جن میں آہستہ آہستہ آنسو اٹکے ہوئے تھے اور بے اختیار پلکوں کی بار دوڑ کر باہر آ گئے تھے ہنی ایسے نہیں کرتے زامن نے اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل کہا تھا حالات اس تسلی پر وہ بھی بکھر گئی تھی اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھے روتی چلی گئی تھی زامن نے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تھا ہنی پلیز اسٹاپ کرائنگ یور ٹیئرز آر ہرٹنگ می I'm not in that position to buy. Position to wiping your tear properly. اس کی کمر چلاتے ہوئے آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا حالانکہ کو ایک دم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تھا فوراً سیدھی ہوئی اور ذرا سا رخ موڑ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی اچانک زامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا حالہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہی دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی جو حالہ کا دل ادھر پدھر کر دیتی تھی تھینکس فار دس کنڈیشنل لو بس زامن اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے جاتے ہوئے بولا تھا کوئی ایسے بھی کسی کی جان نکالتا ہے حالہ نے کھپٹی سے کہا تھا اور اس کے پاس اٹھ کر بیٹھ کے پاس رکھی کرسی کو اس کے بیٹھ کے اور قریب کر کے بیٹھ گئی تھی اور کوئی ایسے بھی اپنی جان کو تنگ کرتا ہے زامن اسی کے انداز میں اس کہتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنا ہاتھ رکھے انگوٹھا پھیرا تھا ایم سوری حالہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا تھا ہائی نانسو نہیں تو مجھے بتایا کہ میرے لیے کوئی بہت فکر مند ہے اچھا اب آپ زیادہ باتیں نہیں کریں حالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا اگلا پورا ہفتہ زامن اور اسمن نے ہسپتال میں گزارا تھا پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور دونوں کچھ عرصہ ریسٹ کے لیے اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے حالہ بھی زامن کے گھر آ چکی تھی زامن کی بہن کے گھر اس کا قیام تھا ایک کنال پر بنا ہوا یہ خوبصورت سا گھر مارگلا ہلز کے
سامنے تھا جہاں سے پہاڑوں کا خوبصورت منظر اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ خاص طور پر دامن کا روم اوپر کی اسٹوری پر تھا اور اس کے ٹیرس کے بالکل سامنے ہلز نظر آتے تھے۔ گھر آ کر دامن کے بہت سے کام دامن کی ممی نے حالہ کو سونپ دیے تھے۔ انہیں اپنی یہ کیوٹ سی بہت بہت پسند آئی تھی۔ اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی جو لگاؤ تھا اس سے حالہ ان کو اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ دامن تیزی سے ریکور کر رہا تھا، اب تو وہ چلنے پھرنے بھی لگ گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پرسوں سے جوائن کر لوں۔ ناشتے پر سب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دامن نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ اب رخصتی کر کے تمہارے ولیمے کا فنکشن اناؤنس کر دیں۔ عاصم صاحب کے کہنے پر اس کی نظر سامنے بیٹھی حالہ کی طرف اٹھی تھی۔ اس نے بھی اسی لمحے دامن کو دیکھا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ دامن کے ہونٹوں پر آئی تھی جس کو اس نے جوس کا گلاس پیتے ہوئے چھپایا تھا۔ آئی تھنک ولیمہ ابھی رہنے دیتے ہیں کیونکہ گیدرنگ میں کوئی بھی پکچر حالانکہ ڈیڈی لیک ہو سکتی ہے اور ابھی کوئی رسک لینا نہیں چاہتا۔ دامن کی بات ان کے دل کو لگی تھی۔ چلو تم لاہور سے چھٹیاں لے کے نیکسٹ ویک تک چلے آنا، تو گھر میں ہی چھوٹا سا فنکشن گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتے ہیں۔ حالہ یہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ آپ ارلی مارننگ کی میری فلائٹ بک کروا دیں۔ رات میں دامن کی ممی نے اسے دامن کی پیکنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ دامن کہیں باہر گیا ہوتا، حالہ نے شکر کرتے ہوئے جلدی سے جا کے اس کی پیکنگ شروع کی تھی۔ ابھی وہ واش روم سے اس کی شیونگ کٹ لینے ہی گئی تھی کہ اس کے روم کا ڈور کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اب حالہ پریشان تھی کہ اندر رہے یا باہر آ جائے۔ دامن جیسے ہی اندر آیا تو سامنے بیٹھ کر اپنا بیگ دیکھ کر یہی سمجھا کہ ممی اس کی چیزیں رکھ رہی ہیں۔ ممی میری وہ بلیک شرٹ ضرور رکھیے گا۔ واش روم کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ ممی اندر ہے اور بیڈ کے بائیں جانے پر لگے شیشے میں اپنے بالوں میں برش کر جیسے ہی وہ پلٹا، حالہ کو اپنی چیزیں رکھتا دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اوہو، شوہر کی خدمتیں ہو رہی ہیں، صبح سے کہاں چھپی ہوئی تھی آپ؟ رخصتی کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ پردہ اسٹارٹ کر دیں، دامن اس کی جانب آتے ہوئے بولا تھا۔ آپ چپ کر کے ابھی باہر چلے جائیں تاکہ میں سکون سے آپ کی پیکنگ کر دوں۔ کچھ مس ہو گیا تو میں بعد میں مجھے مت ڈانٹیے گا، نہ تو آج میں اس روم سے جاؤں گا نہ ہی آپ کو جانے دوں گا۔ دامن کی بات پر اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئی تھی۔ لگتا ہے ابھی تک دماغ سے چوٹ کا اثر گیا نہیں ہے۔ حالہ نے چڑھ کر اس پر طنز کیا تھا جو بیڈ کے پاس بیٹھا دونوں ہاتھ پیچھے بیڈ پر رکھے سے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے ممی کو ہی باقی کی پیکنگ کے لیے بھیجتی ہوں۔ اس نے کفگی سے منہ پھلا کر کمرے سے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے کہ ہاں دامن کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اچھا نا یار، اپنی کیوٹو سی بیوی کو تنگ نہ کروں تو کس کو کروں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے حالہ کے گال کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا تھا، پھر بیٹھ کے بالکل سامنے لگے سی ڈی پلیئر کے سامنے جا کر سی ڈی سے چیک کرنے لگا تھا۔ حالہ نے سوکھا سانس لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک سانگ کا سلیکٹ کر کے اس نے حالہ کو پکارا تھا، ایک وش پوری کر سکتی ہو میری؟ دامن نے بہت آسے سے پوچھا تھا۔ وہ کیا؟ حالہ نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہی سمجھی تھی کہ کافی یا چائے کی فرمائش ہوگی۔ دامن نے پلے کا بٹن آن کیا اور حالہ کے پاس آ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں آئی ہولڈ یور ہینڈ لیڈی؟ اس کی مسکراہٹ نے حالہ کو مسپرائز کیا تھا۔ اس نے کچھ کنفیوزڈ ہو کے اسے اپنا ہاتھ دے دیا۔ دامن نے دوسرا ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں سے کیچڑ اتارا اور بیڈ پر اچھالا تھا، شولڈر پر رکھا اپنا بایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا، اس کا ایک ہاتھ کمر پر ڈالے۔ حالہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نورا جونز کی آواز ابھری تھی، کم اوے ود می ان دا نائٹ، کم اوے ود می۔ لیٹس جوائن مائی اسٹیپ۔ آگے پیچھے اپنے پاؤں کو لے جاتے ہوئے اسے لائٹ رومانٹک کپل ڈانس کروا رہا تھا۔ حالہ بولی، آئی کانٹ ڈو دس۔ دامن ہنسنے لگا تھا، وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم ملاتے حالہ نے اس کی مسکراتی نظروں کو دیکھا تھا۔ کتنا ڈفرینٹ شخص اللہ نے اسے دیا تھا جو اس کے ہر نئے دن میں اسے سرپرائز کرتا تھا۔ یہ میری بچپن کی وش تھی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کپل ڈانس کروں۔ دامن کے غیر سنجیدہ جواب نے حالہ کو قہقہا لگانے پر مجبور کیا تھا۔ دامن نے محبت پاش نظروں سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں وہ حالہ کو اپنے لیے اتنا روتا دیکھ چکا تھا کہ اب اس کی ہنسی مسکراتی یاد اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا۔ بے اختیار دامن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا دی تھی۔ آئی وانٹ ٹو میک ایوری تھنگ نائٹ اینڈ ڈے میموریبل دیٹ وی اسپینڈ ٹوگیدر۔ اس کی گمبھیر جذبوں سے چور آواز پر حالہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اس کی جذبے لڑاتی نظروں سے چھپایا تھا۔ دامن اس کی معصوم سی ادا پر اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا تھا۔ اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی، سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے، حالہ بھی ساتھ تھی نقاب میں۔ دامن سب سے مل کر جانے لگا تو حالہ آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیسے حالہ کا نقاب نیچے گر گیا۔ اس نے گھبرا کر جلد سے نقاب اوپر کرنا چاہا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی اور اویس شاہ جس کی نظر غیر اختیاری طور پر حالہ پر پڑی تھی اس کے بغیر نقاب کے چہرے کو شش سے کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا۔ یہ وہی ایس ایچ او تھا جس نے حالہ کی
قاتلہ ہونے کی خبر اخبار میں چھپوائی تھی اور یہ نعمان شاہ کا بیٹا بھی تھا۔ ڈیڈی آئی ہیو فاؤنڈ ڈیڈ بٹ، زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج کیا تھا، ساتھ ہی باپ کی گول آگے سے ساری تفصیل بتائی۔ عاصم ملک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی ہے، اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ زامن ان کا بیٹا ہے۔ اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے۔ زامن آگے بیٹھا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹس پر جانا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بہت طریقے سے زامن کی پکچر اپنے موبائل میں لی تھی، اپنے بندوں کو سینڈ کی تھی۔ آئی نیڈ آل دا انفارمیشن ریکارڈنگ دس گائے ارجنٹلی، ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو اسلام آباد میں تھا، اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا۔ زامن حالانکہ سوچتے ہوئے بے حد اداس تھا، مگر خوش بھی تھا کہ اب ان کے ایک کونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری ہے۔ حالانکہ کل کی ہنسی اور آج کی اداسی ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے سیٹ کے برش سے ٹکائے وہ دشمن جاں اس سے بے حد یاد آ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر حالہ کے نمبر پر بریان رائس کا سانگ شیئر کیا تھا۔ حالہ نے جیسے ہی واٹس ایپ اوپن کیا تھا، زامن کے سینڈ کیے ہوئے سانگ کو دیکھا۔ اس نے ہینڈ فری بیگ سے نکال کر کانوں میں لگائی تھی۔ وہ لوگ واپس گھر جا رہے تھے، سب اپنی اپنی جگہ زامن کے لیے اداس تھے۔ سر ایس ایچ او زمان شاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ زامن نے اس کا نام سن کر ٹھڑکا تھا، اندر بھیج دو، اس نے لمحے کے توقف کے بعد کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زمان شاہ اندر داخل ہوا تھا، دونوں نے ہاتھ ملایا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ زامن نے اس سے اپنے پروفیشنل انداز میں پوچھا تھا۔ خدمت تو نہیں، بس ہماری ایک قیمتی چیز آپ کے تحویل میں ہے، وہ چاہیے۔ زمان شاہ نے اپنی طرف مسکراہٹ سے زامن سے کہا تھا۔ زامن ایک دم الرٹ ہوا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میری کزن حالہ، اس نے کچھ دن پہلے میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ کی فیملی کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو زامن نے اپنے بے تاثر آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تو یہ کہ آپ اسے ہمیں واپس کر دیں، اور یہ بھی کہ ایک معصوم کی وہ جان لے کر وہ بھاگی ہے۔ میں چونکہ ایک ذمہ دار آفیسر ہوں اور میں رشتہ داروں کو بھی سزا دینے سے گریز نہیں کرتا۔ اور آپ کیسے آرمی آفیسر ہیں جس نے ایک قاتلہ کو پناہ دی ہوئی ہے؟ ہاں ہاں، ذمہ دار جو اپنی ہی کزن کی عزت پر اپنے ماتحتوں سے ڈاکہ ڈلوائے۔ زامن کے کہنے پر اس نے کہکا لگایا تھا۔ وہ میری منقوہ ہے سر، میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زمان کی بات نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ بکواس نہیں ہے سچ ہے۔ زمان کی بات پر اس نے انگلیاں بھیجی تھیں۔ ثبوت؟ زامن نے چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ضرور، خباثت سے مسکراتے ہوئے اس نے مجھے جیل سے ایک پیپر نکال کے اس کی جانب بڑھایا تھا۔ زامن نے غصے سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے لیا اور پڑھ کر اسے لگا کہ اس کے آفس کی چھت اس پر گر گئی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ نکاح نامہ تھا جس پر حالہ کے ہی سائن تھے۔ وہ ان سگنیچر کو کیسے بھول سکتا ہے؟ امید کرتا ہوں جلد ہی اسے ہمارے حوالے کرو گے، نہیں تو بندہ نکلوانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں میرے پاس۔ زمان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا تھا، دھمکی دے کے اسے حیران پریشان چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زمان شاہ کے چلے جانے کے بعد زامن نے اپنا نگاہ نکالا تھا۔ وہ گرنے کے انداز سے اس پر بیٹھا تھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ یہ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا؟ جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا، وہ اس طرح اس کے جذبوں کا استعمال کرے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کیا تھا۔ اسلام آباد کی ویری نیکسٹ فلائٹ کب کی ہے؟ اور اس میں سب سیٹ کون سی سیٹ اویلیبل ہوگی؟ نہیں بھی ہے تو کسی طرح ارینج کرواؤ کر مجھے کال کرو۔ 5 منٹ بعد ہی اس کے ماتحت کی کال آئی تھی۔ ہیلو، اوکے 4 بجے ٹھیک ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنے آفس میں بنی الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے جینز اور ٹی شرٹ نکالی اور آفس میں کچھ کپڑے ضرور رکھتا تھا تاکہ کبھی کبھار اسے وہیں سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑے تو وہ جا سکے، اس لیے وہ تیز سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ حالہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ رمشا زامن کی ممی اس کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی، جبکہ عاصم صاحب بھی کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ لون میں رکھی کرسی پر بیٹھی شام کا منظر انجوائے کر رہی تھی کہ مین گیٹ سے زامن کو آتے دیکھا وہ حیرت و خوشی سے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ زامن سیدھا اسی کی جانب آیا تھا۔ ممی کہاں ہیں؟ نہ سلام نہ دعا، کوئی گرم جوشی نہیں۔ حالہ ایک دم ٹھٹکی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے ہی بتایا نہیں آنے کا۔ حالہ نے خفگی سے کہا تھا، جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ زامن نے سخت لہجے میں وہ ہکی بکی رہ گئی تھی۔ مما اور رمشا شاپنگ کے لیے گئی ہیں اور ڈیڈی بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی ان دونوں کو ممی اور ڈیڈی ہی کہتی تھی۔ تاکید انہوں نے ہی کی تھی، پانی کا گلاس لے کر میرے روم میں آؤ۔ زامن غصے سے اسے حکم دیتا لمبے ڈاک برتن اندر کی جانب چل دیا تھا۔ حالہ پریشان ہوتی اس کا پانی کا گلاس لے کر اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے تو زامن کا اجنبی لہجہ پریشان کر رہا تھا۔ نہ کر کے وہ کمرے میں آئی تو نظر سامنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے زامن پر پڑی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئی، پانی کا گلاس جیسے دیا جس سے وہ ایک سانس میں خالی کر چکا تھا، پھر غصے سے پاس کھڑی خالہ کو دیکھا جو اس کے غصے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ زامن کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور یہی پوچھنا غضب ہو گیا تھا۔ زامن نے پوری قوت سے گلاس دیوار پر دے مارا تھا جو چکنا چور ہو کر ٹوٹ کر گرا تھا، اور حالہ نے حلق سے چیخ نکالی تھی، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ مجھے یہ پوچھو کیا قیامت گزری ہے مجھ پر؟ زامن بیڈ سے اٹھتے ہوئے زور سے چلا تھا، یہ دیکھو دیکھو اسے، کیا ہے یہ؟ زامن نے غصے سے اس کے سامنے وہ نکاح نامہ لہرایا جو زمان شاہ نے اسے تھمایا تھا۔
خالہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پکڑا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ جھوٹا بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہے تھے۔ آواز میں اس نے بے اختیار بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا تھا۔ زامن کے زوردار تھپڑ سے وہ الٹ کر نیچے گری تھی۔ زامن نے کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے بالوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے سامنے کیا تھا۔ اب اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو، کہاں کوئی فرق ہے؟ بتاؤ مجھے۔ زامن نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اس کے آگے زمین پر دونوں نکاح نامے رکھے اور اس کے بال جھٹکے سے چھوڑ دیے تھے۔ خالہ دونوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس رات ایسا کچھ ہوا تھا، تو پھر کیسے اس کے سائنے نے پتہ چلے؟ پھر اس بات ہوا کہ اس رات اس کا بیگ وہیں رہ گیا تھا اور اس کی چیک بک۔ بس پھر وہ سب سمجھ گئی تھی، مگر اس نے زامن کو کوئی وضاحت نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ ایک عزم سے وہ اٹھتی زامن کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کسی خوش فہمی مت رہنا کہ تم میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ میں زندہ تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا، مگر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ زامن نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، جھٹکے سے چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ قسمت کی اس ستم ظرفی پر سوائے ماتم کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے اویس عالم کی کال آ گئی تھی۔ کہاں ہو؟ فوراً میرے پاس پی سی میں پہنچا۔ اویس عالم کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی ہی آئے ہوئے تھے اور پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں تنویر کے تھرو اس نقلی نکاح نامے کا پتہ چلا تھا۔ انہوں نے زامن کے آفس سے کال کی اور وہاں سے پتہ چلا وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ انہوں نے کال کر کے اسے فوراً بلایا تھا۔ زامن کا دماغ اس وقت کھو رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کیا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے فوراً انہیں کال کی اور کمرہ نمبر پوچھا، پھر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ زمان آج تمہارے پاس آیا تھا، اس نے انہیں ساری کہانی سنائی تھی۔ تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ انہوں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ سر، وہ سگنیچر حالہ کے ہی ہیں اور بالفرض نہیں بھی ہیں، تو ان کے پاس کہاں سے اس کے اتنے زیادہ چیزیں آ گئی؟ زامن کی بات پر وہ مسکرایا، پھر اس کی تنویر سے بات کروائی جس نے اسے چیک بک کا راز کھولا اور ان کے ایک ماہر بندے کا بتایا جس نے حالہ کے سائن کاپی کی تھی۔ زامن تو شرچ رہ گیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کال بند کر کے فون اویس صاحب کو پکڑایا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہونے لگا تھا کہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ حالہ کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا ہے۔ زامن غلط فہمی میں کس حد تک نقصان کر چکے ہو؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہیں سب سے پہلے شک یہ ہوا کہ کہیں زامن حالہ کو طلاق نہ دے آیا ہو۔ بہت برا کیا ہے، پھر بھی شکر ہے کہ انتہائی حد تک نہیں پہنچا۔ زامن ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا تھا۔ زامن، جذبات کو عقل پر کبھی بھی حاوی مت ہونے دینا۔ آئندہ اور یاد رکھنا، غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، مگر ان سے ہمیشہ سبق سیکھنا، دہرانا مت۔ اللہ تم دونوں کے لیے بہتر کرے۔ وہ سب راز جو ہم نے سرفراز کو دیے تھے اس نے بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے، اور اب تنویر مجھے وہ سب دے چکا ہے۔ حالہ کو بھی پتہ تھا اور اس نے غلطی سے ان کو بتا کر اپنے لیے مزید خطرہ موڑ لے لیا ہے۔ اب اس کی اور بھی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ رحمان کسی بھی وقت اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اریسٹ وارنٹ میں نے بنوا لیے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ اس کی بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ امید ہے کل تک کام ہو جائے گا اور پھر وہی ہم اس پر ہاتھ ڈالیں گے۔ تب تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہوگا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ زامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ ہیلو، میں نے کہا تھا نا کہ سیدھی طرح اسے میرے حوالے کر دو، مگر تمہیں شاید بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اپنی چڑیا میں تمہاری قید سے نکال لایا ہوں، مگر تم نے اسے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی غلطی کی، اس کی سزا جلدی تمہیں ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیلو، صحیح معنوں میں تو قیامت اب اس پر ٹوٹی تھی۔ زمان شاہ کی آواز نے گویا سود پھونک دیا تھا اس کے کانوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ اویس عالم نے سر پکڑے زامن کو جھنجھوڑا تھا۔ اس باسٹرڈ نے حالہ کو کڈنیپ کر لیا۔ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے تھے۔ فوراً گھر کے لیے نکلو۔ وہ دونوں تیز سے زامن کے گھر کے لیے نکلے تھے۔ زامن اور اویس عالم جیسے ہی گھر پہنچے، وہاں رمشا، زامن کی ممی اور عاصم صاحب پہلے موجود تھے، جنہیں چوکیدار نے حالہ کے گھر سے باہر پارک میں جانے کا بتا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے مزید بندے پارک کی جانب بھیج دیے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، انہیں ہاسپٹل پہنچا دو۔ کیا ہوا ہے؟ والد صاحب نے عاصم سے پوچھا تھا۔ وہ دو لڑکے جو حالہ کو فالو کر رہے تھے وہ پارک میں بے ہوش ملے ہیں۔ انہوں نے تفصیل بتائی تھی۔ مجھے سر باکر کو کال کرنی چاہیے، اب انہیں کھلا چھوڑنا خطرے سے خالی ہے۔ اویس عالم نے چیف آف آرمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کے پی اے نے لائن تھرو کروائی تھی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، آپ کو کل ایک فائل بھجوائی تھی۔ جی رحمان شاہ کی۔ سر، اس کے اڈوں پر ریڈ کرنا مسٹ ہو گیا کیونکہ اس نے ہمیں پرسنل اٹیک کیا ہے اور عاصم ملک کی بہو کو کچھ دیر پہلے کڈنیپ کیا ہے۔ سر، وہ بھی بس ابھی نکاح تو کیا تھا۔ سر، آپ کی پرمیشن ہو تو آج رات ہی۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔ ان کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر باقر نے انہیں پرمیشن دے دی ہے۔ سر نے کہا ہے کہ آپ ریڈ کی تیاری کریں، ان کا ایک بندہ بھی اس کے وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ انہوں نے زامن کو دیکھتے ہوئے، اسی وقت تنویر کی کال آئی تھی۔ ہاں تنویر، کیا رپورٹ ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ سر، وہ حالہ کو لے کر اپنے اڈے پر ہی گئے ہیں، جلد آپ لوگ پہنچ جائیں۔ یہاں کے کچھ راستے کلیئر کرواتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر آئیے گا۔ میں نے اپنی ایک الگ ٹیم الگ سے بنائی ہوئی ہے، ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے۔ کہتے ساتھ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ لاہور
کال کر کے سب کو الرٹ کرو زامن انہوں نے زامن کو ہدایت دے کر سمیع کو کال کی تھی. ہاں بیٹا میں تمہیں نمبر سینڈ کر رہا ہوں, یہ تنویر کا ہے, تم اپنے سافٹ ویئر پر اس کی لوکیشن ابھی سرچ کر کے بتاؤ, ہم آج رات ہی ریڈ کر رہے ہیں. باقر کا بندہ وارنٹ سمیع کو دیکھ گیا تھا اور وہ دیکھ گیا تھا. انہوں نے پیپر پکڑے اور سیدھا آرمی ایئر بیس پہنچے. راستے میں ہیلی کاپٹر ریڈی کرنے کا کہا تھا. ان کے پہنچتے تمام انتظامات پورے ہوئے تھے اور وہ ضامن ہیلی کاپٹر میں لاہور کی جانب بڑھ گئے تھے. یو بلڈی بچ ہمارے خلاف ثبوت دینے لگی تھی, بتا کے درا وہ پیپر. زمان شاہ کچھ دیر پہلے اسے لے کے اپنے اڈے پر پہنچا تھا. اوپر والی اسٹوری میں ایک بیڈ روم میں میرے سے لے پہنچا تھا. اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولا, مر جاؤں گی مگر کوئی ثبوت تمہارے حوالے نہیں کروں گی. اتنا بھاری تھپڑ کھانے کے باوجود بھی وہ نڈر انداز میں بولی تھی. تنویر بھی پاس ہی کھڑا ہوا مشکل خود پر قابو پا کھڑا تھا. بہرحال وہ ان کے ریٹ سے پہلے زمان شاہ یا رحمان شاہ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بندہ نہیں ہے. کیا بکواس کی ہے, زمان شاہ تو بے شک گیا تھا. پھر تھپڑوں کی بارش اس نے حالانکہ منہ پر کر دی تھی. اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور منہ پر نیل بھی پڑ گئے تھے. باندھو اس پیچ کو, کل تک ایک دو اور اس سے بھی خطرناک خوراکیں ملیں گی نا تو سیدھی ہو جائے گی. یہ کرتی ہے زمان شاہ کے آگے جس سے ایک زمانہ پناہ مانگتا ہے. زمان شاہ منہ سے کف اڑاتا تنویر کو کہہ کے چلا گیا تھا. وہ آستہ سے اسے قریب آیا, آستہ سے اسے سیدھا کیا تو اس کا دل کٹ گیا تھا. حالہ کا چہرہ سوجا ہوا دیکھ کے اپنے جس دوست نما بھائی اور اس کی اولاد کے لیے اس نے عمر لگا دی تھی, آج اس کے سامنے اس کا یہ حال تھا. اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے تھے کیونکہ اس وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینا تھا. ذرا سی چوک ہوتی تو حالہ ان سب کے ہاتھ سے نکل جاتی. لہٰذا اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا. ضامن گاڑی سے اترتا اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا زمین پر لیٹ کر آگے بڑھ رہا تھا, یہاں تک کہ وہ رہائشی ایریا کے پاس آ گیا تھا. ضامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کا کہا تھا. تنویر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اوپر کے پورشن میں رکھا گیا ہے. ضامن اسود کو اپنی ڈیوٹی ٹرانسفر کر کے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا. کسی سام کی طرح وہ اس کمرے کی کھڑکی تک پہنچا تھا جہاں حالہ تھی. ضامن نے کھڑکی سے ذرا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آ گئے تھے. کچھ منہ کھولا اس نے یا نہیں, رحمان شاہ نے غصے سے بولا تھا. نہیں وہ ڈیٹ ہے. زمان شاہ کی لال انگاریں آنکھیں اس پر جمی تھی. بس پھر آج کی رات تو میں اس کمرے میں رہ کر اسے اپنی زبان میں سمجھا دو. ابھی رحمان شاہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کی آواز آنے لگی. یہ کیا ہو رہا ہے, تمہیں اس کو نہیں چھوڑنا. رحمان شاہ گھبرا کر بھاگا تھا. اسی لمحے ضامن شاہ شیشہ توڑ کر اندر آیا تھا. تم زمان شاہ تو اسے دیکھ کر شش رہ گیا تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن دیں گے. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن لیں گے. وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا. ضامن نے گن کا رخ اس کی جانب کیا, اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا تھا. حالہ کو جس کرسی سے باندھا گیا تھا اس کی پشت ضامن کی جانب تھی. اس نے ابھی حالہ کو نہیں دیکھا تھا اور حالہ نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا, مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نجات دہندہ آ گیا ہے. میں تمہارا باپ. حالہ ضامن نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا. فائرنگ کی آواز آنا بند ہو گئی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا رخ اپنے جانب کیا اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کی تھی. جگہ جگہ نیلا اور پھٹا ہوا ہونٹ جس پر اب خون جم چکا تھا. ضامن کو حالہ کی جانب متوجہ دیکھ کر زمان نے بھاگنے کی کوشش کی, مگر ضامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا. زمان یہ بھول گیا تھا کہ سگریٹ ایجنٹ کی 2 نہیں 10 آنکھیں ہوتی ہیں. اسی وقت تنویر اندر آیا تھا. ضامن حالہ کو لے کر چلو, سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے. زمان تو تنویر کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ سن کر شش رہ گیا تھا. اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ضامن لوگ کیسے اس تک جلدی پہنچ گئے تھے. آستین کے ساتھ زمان تنویر پر پھنکارا, مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. آپ حالہ کو لے کر جائیں. اس کمینے کو میں اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا جس نے میری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اسے میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا. ڈرل مشین کہاں ہے, اس نے اپنی نظریں زمان پر جماتے ہوئے کہا جس سے چنگاریاں نکل رہی تھی. تنویر نے اسے کمرے کی ایک الماری سے ڈرل مشین نکال کر ضامن کو دی تھی. ضامن حالہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا تھا. انکل اسے لے کر جائے. ضامن تو جیسے حالہ کی بات سن ہی نہیں رہا تھا. تنویر حالہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے باہر لے کے آیا تھا. انکل ضامن کیا کرنے لگا ہے, اس کے ساتھ حالہ نے باہر آ کر دہشت سے تنویر کو دیکھتے پوچھا تھا. ساتھ ہی اندر سے ڈرل کی آواز آئی اور کسی کے دردناک چیخوں کی. یہ تو دہشت سے حالہ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. اس نے میری جس پیاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے تو ایک گولی اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی نہیں ہے. بس اب تم چلو یہاں سے. کہتے ہی ساتھ ہی وہ ششتی کھڑی حالہ کو لے کر باہر نکل گیا تھا. اگلے کچھ دنوں میں رحمان کا سارا نہ صرف گینگ پکڑا جا چکا تھا, اس کے دوست سے بہت سے اور شرط پسند گروہوں کو بھی پکڑا جا چکا تھا جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات میں انوالو تھے. رحمان نے انہیں یہ بھی کنفینس کروا لیا تھا کہ سرِ راز کو اس رات ہی کے
زیر راز کو اس رات ہی اس نے مروا دیا تھا۔ اس جرم میں اس سے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسفند و سمیع کی شادی طے ہو گئی تھی۔ حالہ کو عاصم صاحب اپنے گھر لے گئے تھے، جبکہ زامن کا سب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ حالہ نے سب کو شام کے تھپڑ والی بات بتا کر رخصتی سے انکار کر دیا تھا، جو حالہ کے چہرے کے زخم ٹھیک ہونے کے ہفتے بعد رکھی گئی تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ بعد میں سب نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس کا اپنے گھر میں ہی داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ زامن 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں روز وہ حالہ کو کال کرتا اور ڈیروں میسج، مگر وہ کسی کا رپلائی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے اپنی بہن کو فون کیا تھا۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے مجھے؟ غصے سے بولی تھی۔ یار کیا ہو گیا تم سب کو؟ بس کر دو بھابی، بھائی سے زیادہ پیاری ہوگی ہے۔ یاد کرو وہ دن جب میں تمہارے لیے ایک ایک بک ڈھونڈ کر لایا کرتا تھا، اور پھر بھی تمہارا سارا دن سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہتا تھا۔ وہ دن بھی یاد کرو جب بارش میں گاڑی خراب ہوئی تھی، اور سردی کی بارش میں تمہیں بھیگنے سے بچانے کے لیے میں نے ورک شاپ تک گاڑی کو دھکا لگا کے رکھا تھا، اور آج میری غلط فہمی کی تم سب اتنی بڑی سزا دے رہے ہو۔ میں اپنی فیملی ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو گیا ہوں۔ زامن نے پوری کی طرح پلاننگ کر کے رمشا کو گھیرا تھا، اور وہ اپنی جذباتی یقین پر اس کا دل کیا کہ خود کو بھی آسکر دے دے۔ اچھا بھائی بس کریں، میں تو کب کا تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر بھابھی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آخر رمشا اس کی جذباتی باتوں کے زیر اثر آ گئی تھی۔ تمہاری بھابھی کی تو ایسی کی تیسی ہے، وہ میری پلاننگ دیکھے یہ سب وہ صرف وہ دل میں ہی سوچ کے رہ گیا تھا۔ تم بس میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو، جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا، اور ہاں پلیز اس کی کوئی پکچر ہی سینڈ کر دو۔ وانا سی ہے رمشا اپنے کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے آخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کہا تھا۔ رمشا خود بھی اپنے بھائی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اوکے کہتی بھابھی کو دیکھنے لگی۔ بھابھی واؤ کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ اس کلر میں، چلے ایک سیلفی ہو جائے۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھی سمے کی شادی میں پہننے کے لیے کپڑے ڈیزائن کر رہی تھی، رمشا کی اس معصوم سی فرمائش پر اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اگر بھابھی کو پتہ چل جائے کہ کس مقصد سے یہ پکچر لے رہی ہوں، تو یہ جو میرے گرد اتنے پیار سے لپٹا ہوا ہے نا ہاتھ، میری گردن دبانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گی۔ زامن بے چینی سے انتظار کر رہا تھا رمشا کے میسج کا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے اس دشمنی جان کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے واٹس ایپ کی میسج ٹون سنائی دی تھی۔ اس نے تیزی سے میسج اوپن کیا تو رمشا اور حالانکہ کچھ تصویر نظر آئی تھی، لائٹ لیمن اور فروزی ڈریس میں، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی دنیا تہہ بالا کر گئی تھی۔ مسنگ یو سویٹ ہارٹ ٹربلی، کتنے ہی اس کی سنگت میں گزرے یادگار لمحے اس کے نظروں کے سامنے سے گزرے تھے۔ یار تجھ سے زیادہ بے مروت دوست نہ میں نے دیکھا ہے، نہ ہی دیکھا ہے۔ زامن نے اسفند کو کال کر کے جو اپنی شادی کی چھٹیاں لے کر گھر گیا ہوا تھا، ایک دن بعد مہندی تھی، اسے سنانے لگا کہ اگلی بکواس کا۔ اسفند کا دماغ بھی حالہ والی بات پر تپا ہوا تھا۔ یار بس کر، اب کیا سب کے ساتھ ساتھ اسے بھی معافی مانگوں؟ اب شدید محبت میں ہو گیا تھا۔ زامن نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ بیٹا محبت میں ایسا کیا تھا تو پھر رخصتی کے بعد ہم حالہ کو نیلو نیل ہی دیکھیں گے۔ اسفند کے طنز پر وہ مشکل اپنا کہہ کر روک رہا تھا۔ اچھا یار تو بس میرا اپنی شادی میں آنے والا معاملہ بحال کر دے۔ ڈیڈی نے تو سختی سے مجھے منع کیا کہ میں تیری شادی میں نظر نہ آؤں۔ خیر تجھ سے پھٹے اپنی جگہ، مگر تیرے بغیر تو میں نکاح کے پیپر پر سائن نہیں کروں گا۔ اسفند کی محبت پر اسے فخر ہوا تھا۔ تھینکس بڑی، مگر علاقہ غیر میں یہ خبر نہ پہنچے۔ زامن کو کتنا ڈر تھا حالہ سے۔ ہاں اسفند کی ہنسی نے اسے دبایا تھا۔ بیٹا کچھ دن بعد تجھ سے پوچھوں گا۔ ہیلو یار میں ایک ڈریس بیچ رہا ہوں، پلیز کسی بھی طرح حالہ نے مہندی کی رات ہی پہنا ہے، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے اسے کیسے منانا ہے۔ زامن کے میسج نے سمیہ کو اچھا خاصا پریشان کیا تھا۔ بھائی خود تو مجنوں بنے ہو، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ رمشا نے بے چارگی سے سوچا تھا۔ شام میں رمشا نے ایک پارسل موصول کیا تھا۔ بھابھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، پلیز مانیں گی؟ سمیہ پارسل لے کر حالہ کے پاس آئی تھی۔ ہاں سویٹی کیوں نہیں، حالہ نے پیار سے کہا۔ دونوں اس وقت رمشا کے روم میں ہی تھی۔ میں نے نیٹ پر ایک ڈریس دیکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے آپ کے لیے آرڈر دیا ہے۔ میری وش ہے کہ آپ یہی پہنیں، رمشا نے محبت سے کہا تھا۔ اور ڈیئر تھینک یو، مگر اب اس کا کیا کروں جو کل میں نے لے کر آئی تھی؟ اس نے بےچارگی سے کہا تھا۔ اچھا چلو دکھاؤ، میں یہی پہنوں گی۔ خوش، اس نے محبت سے کہا تھا۔ تھینک یو۔ حالہ نے پیکنگ کھولی تو اس میں بہت ہی اسٹائلش رنگ کا ڈریس تھا، نفیس مگر ہیوی تھا۔ یہ تو برائڈل ڈریس لگ رہا ہے، حالہ نے لجتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز بھابھی اوکے۔ حالہ نے مان جانے پر اس نے محبت سے اسے گلے لگایا تھا۔ زامن کو ڈن کے ساتھ وکٹری کا نشان بھیجا تھا۔ یہ اسفند کی مہندی کا فنکشن تھا، ہر جانب رنگوں بو کا سیلاب تھا، سوائے حالانکہ سب کو بتایا جا چکا تھا کہ زامن آ رہا ہے اس فنکشن میں۔ اسفند نے بڑی پیشوگش کے بعد بالآخر سب کو منا لیا تھا۔ وہ بھی زامن کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حالہ زامن کے بیچے ہوئے سور میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے بال، کھلے ہوئے خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں نازک سی جویلری، ماتھے پر ایک سائڈ پہ جھومر لگائے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ سارا فنکشن اسود کے گھر پہ ہی ارینج کیا گیا تھا۔ پہلے لڑکی والوں نے مہندی لگانی تھی، پھر لڑکوں والوں نے، چونکہ کمبائنڈ فنکشن تھا سو دونوں سائڈس نے باری آنا جانا ڈیسائیڈ تھا۔ عاصم صاحب و زامن کی مدد بڑے فخر سے حالہ کا تعارف اپنی بہو کی حیثیت
پیسے سے سب کو کروا رہے تھے. حالہ سمیع کی بہن کے فرائض انجام دے رہی تھی. سو جب لڑکے والے تھال اٹھائے مہندی لے کر آئے تو حالہ ان کو ریسیو کرنے میں انٹرس کے اینڈ پر سمیع کے گھر والوں کے ساتھ کھڑی تھی. اس وقت ان کی بہنیں اور کزنز مہندی کے تھال یہ پکڑی ہوئی تھی جبکہ لڑکے کو اس کے دوستوں نے لانا تھا. حالہ پھولوں کے تھال پکڑے کھڑی تھی. جیسے ہی اسفند کی کزن مہندی لے کر اندر آئیں تو ان کے پیچھے 10 ہیوی بائکس پر اسفند کے کزن نے پہلے انٹری ماری تھی. سب لڑکے وائٹ شلوار قمیض پر ڈفرینٹ کلر کی باسکٹ پہنے گلاسز لگائے ہوئے تھے. سب نے اس منظر کو انجوائے کیا, چیخے تالیاں بجا کر لڑکوں والوں کی ایسی انٹری کو اپریشیٹ کیا تھا. آخر میں 2 ہیوی بائک تھی جن پر ایک اسفند اور دوسری بائک پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر حالہ کو لگا چاروں جانب روشنیاں بکھر گئی ہوں. دل کے کسی کونے میں بہت شدید خواہش تھی کہ ستم گر کو آج دیکھنے کی. وائٹ شلوار قمیض پر گرین باسکٹ پہنے گلاسز لگائے, وہ بھی کسی ریاستی کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا. اس نے اپنی بائک بالکل حالہ کے پاس روکی تھی اور پھر سے اتر کے اسے نظر بھر کر دیکھا تھا. ہیلو مائی لیڈی, ہلکے سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بولا تھا جبکہ حالہ تو ابھی تک اس کے زہر سے باہر نہیں نکل پائی تھی جس کا وہ ہرٹ ہوئی تھی. ابھی تک اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ اسٹیج کے پاس کھڑی مٹھائی کی چیزیں ارینج کری تھی, اسٹیج پر پہنچا رہی تھی کہ اس کے واٹس ایپ پر میسج کی ٹون آئی تھی. اس نے میسج اوپن کیا تو زامن کا میسج تھا. وانا ٹیک یو ٹو نائٹ ٹو a place where no one could see and I can tell you how much I love you. اور ساتھ ہی ڈھیر سارے ہارٹ اور کسنگ ایموجی تھے. حالانکہ گال تک اٹھے تھے. اس نے غیر اختیاری طور پر جو ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسٹیج پر اسفند کے ساتھ بیٹھے زامن سے نظریں ملی جو اس کے بلشنگ فیس کو دیکھ رہا تھا. اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو اپنی شرارتی مسکراہٹ سمیت اس سے آنکھ ماری تھی. حالہ نے بے اختیار رخ پھیر کے اپنی دھڑکتے دل کو سنبھالا تھا. مہندی کی رسم کے بعد جیسے ہی گروپ فوٹو کا سلسلہ شروع ہوا, اسفند نے عاصم صاحب اور ان کی فیملی کو آنے کا کہا تھا. عاصم صاحب ان کی فیملی ان کی بیگم سمیہ اور اسفند کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے تھے جبکہ حالہ اور رمشا صوفے کے پیچھے چلی گئی تھی. حالہ نے شکر کیا کہ زامن نہیں تھا وہاں پہ, مگر یہ شکر تھوڑی دیر کا تھا. جیسے ہی فوٹوگرافر پکچر لینے کے اسفند نے اسے روک کر کہا ادھر ادھر دیکھا. دائیں طرف سے زامن آتا دکھائی دیا تھا. حالہ بھی تھوڑی پریشان ہوئی تھی جب زامن اس کے دائیں جانب آ کر رکا تھا کیونکہ اس کے بائیں جانب رمشا کھڑی تھی. ابھی فوٹوگرافر تصویر لینے ہی والا تھا کہ حالہ کو اپنی کمر پر زامن کا ہاتھ سرسراتا ہوا محسوس ہوا تھا. اس کی سانس اٹک گئی تھی. بھابھی پلیز تھوڑا سا اسمائل کرے. فوٹوگرافر بھی ان کا جانے والا تھا جس کو پتا تھا کہ حالہ زامن کی منقوہ ہے. حالہ نے ایک مصنوعی گسیلی نظر زامن پر ڈالی جو سامنے دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا. حالہ نے ایکسائٹمنٹ میں کچھ سوچا اور اپنا پاؤں اندازے سے اس کے آگے کر کے اپنی ہیل کے نیچے زامن کا پاؤں زور سے دبایا تھا. زامن یکدم چیخا اور حالہ نے فوراً پاؤں کھینچ کر منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی. کیا ہوا, سب نے یکدم پریشانی سے پوچھا تھا. نہیں, وہ پاؤں پر کچھ کاٹا ہے. اسفند پریشانی سے کھڑا ہوا تھا. دکھا رہے نہیں کچھ نہیں ہوا, بیٹھ تو. اس نے بٹھا کر اب کی مرتبہ زامن نے تمیز سے پکچر کھنچوائی تھی. کھانے کے بعد رمشا حالہ کے پاس آئی تھی. بھابھی وہ اویس انکل باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو کیا وہ جا رہے ہیں؟ حالہ نے حیران ہو کے پوچھا تھا. شاید آپ جلدی سے جائیں. حالہ تیزی سے اپنا لہنگا اٹھاتی ہوئی باہر آئی تھی. ابھی وہ گلی میں ہی نکل کر آئی تھی. گاڑی ڈھونڈ رہی تھی کہ ایک ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما. اس نے ڈر کر دیکھا تو وہ زامن تھا جو اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا. کیا کر رہے ہیں, کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ. وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی جو خاموشی سے لیے گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے گاڑی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا تھا. مبادا کہ وہ لوگ کھول کر اتر ہی نہ جائے. بیٹھتے ساتھ ہی وزن سے گاڑی بگاڑ لے گیا تھا. آپ لوگ کھول رہے ہیں یا میں شور مچاؤں؟ حالہ کو سمجھ نہیں ہے کہ جب تک زامن لوگ نہیں کھولے گا اس کی سائڈ کا دروازہ نہیں کھلے گا. وہ تھک کر بیٹھ گئی تھی. زامن خاموشی سے کوئی نمبر ملا رہا تھا. ہاں ہیلو, میرے اماں ابا کو بتا دینا کہ حالہ کی رخصتی ہو گئی ہے. اس وقت اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ اس کے بیڈ روم میں. زامن کی بات سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے. ہاں آف کورس, میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو شادی شدہ کہلائے. ایمی تو آج کا ڈریس نہیں بھجوایا تھا, دلہن بنا کر ہی سب نے روم میں لے کے جانا تھا نا. زامن تو آج اسے شوق پر شوق دینے پر تلا ہوا تھا. اس نے کن آنکھوں سے حالہ کے حیران چہرے کو دیکھا تھا. چل اب باقی سب کو تو سنبھال لینا. کہتے ساتھ اس نے بون بند کیا اور ایک نظر حالہ کے غصیلے چہرے پر ڈالی تھی. پھر ہاتھ بڑھا کے اس کا جھومر ٹھیک کیا تھا جو اس کے گاڑی میں زبردستی بٹھانے کے چکر میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا. حالہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا. دھیان سے گاڑی چلائیں, جس گولڈن نائٹ کے چکر میں یہ ساری پلاننگ کی ہے نا, ایکسیڈنٹ کروا کر کہیں اس سے محروم ہی نہ ہو جائیں. ہاں ہاں, اس کی جلی کٹی باتیں سن کر زامن کو کہکا لگانے پر مجبور کیا تھا. کسی بھول میں مت رہیے گا, میں تو انسانی سے آپ کو معاف کر دوں گی. اس نے غصے سے زامن کو گھورا تھا. ہاں, دشمنی کا کھلا اعلان. زامن اس کے لہجے سے محفوظ ہوا تھا. گھر آتے ہی گاڑی اندر لے کر جا کے اس نے حالہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ پھر آج اسے کوئی موقع دیے بغیر اسے بازو میں اٹھایا تھا.
وہ اس کے سینے پر مکے مارتی چلائی تھی، "زامن چھوڑے مجھے، چلی جاؤں گی میں"۔ زامن نے جھک کر اس کے غصے سے لال ہوتی پیاری سی ناک کی ٹپ پر کس کی تھی اور بس یہی اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ کمرے میں لاکے سے بیڈ پر بٹھایا، زامن نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، حالانکہ تو حالت غیر ہوئی تھی۔ اس کے سامنے دو زانوں بیڈ کے پاس بیٹھا اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ "آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ اینڈ ایوری تھنگ"۔ میں نے اپنے ڈیئر ریڈرز، مجھے نہیں پتا کہ یہ رائٹر نے کیا سوچ کے لکھا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ مطلب کہ ناول اچھا ہے لیکن پھر بھی اتنی مسٹیک ہیں، لفظ غائب ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے کہ لائن کی کچھ سینس ہی نہیں بن رہی۔ میں نے آپ پہ ہاتھ اپنی محبت کی انتہا میں اٹھایا تھا۔ میرے لیے یہ تصور ہی لینا، تصور ہی کرنا اتنا جان لیوا تھا کہ کوئی آپ کا دعوے دار بن کر میرے پاس آ گیا اور کہتا ہے کہ نہ، کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور آپ سے میں نے عشق کیا تھا۔ پھر بھی میں ان سب کے لیے معافی مانگتا ہوں، جتنا مارنا ہے مجھے مار لے، مگر مجھ سے یہ دوری والی بات مت کرے۔ میں نے یہ دن بہت تکلیف میں گزارے ہیں، پلیز حالا۔ زامن اس کی بات کر رہا تھا، ایک آنسو کا قطرہ اس کے بالوں پر آ گرا تھا۔ ایک دم اس نے سر اٹھایا، دوسری طرف برسات شروع ہو چکی تھی۔ حالا میری جان، وہ بے اختیار اس کے پیٹ پر بیٹھا اور ہاتھوں اور اسے باہوں میں لینا چاہا کہ اس نے روتے ہوئے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ "ہاتھ مت لگائیں"، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زامن نے زبردستی سے کھینچ کے اپنے بازو میں بھیجا، اس کے بالوں پر ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ "اتنی تکلیف آپ کے تھپڑ سے نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کی بے اعتباری نے دی تھی"۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ "ویری سوری، مجھے لگا میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہوں اور آپ تو میری چھاؤں ہیں، میرا سب سے قیمتی رشتہ، اگر آپ ایسے کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی"۔ وہ رو رو کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی اور زامن کے لیے اسے سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئندہ ایسے نہیں ہوگا، زامن کے لفظوں نے اسے جیسے یقین دلایا تھا۔ پھر ایک دم کچھ یاد آنے پر پیچھے ہوئی، زامن نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ "آپ نے اس رات زمان کے ساتھ کیا کیا تھا حالا؟ پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اینی ون ایلس"۔ زامن اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ "پلیز بتائیں نا، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی"۔ اس نے زامن کو دھمکی دی تھی۔ "یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں، ادروائز ہم اپنے مشن اور پروفیشنل لائف میں سے متعلق باتیں اپنے گھر والوں میں نہیں بتاتے"۔ "وہ مشن پرسنل بھی تھا اور اسے بدلہ آپ نے اپنی پرسنل کنسرن کی وجہ سے لیا تھا"۔ "ہاں، یہ صحیح ہے، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو آئی کانٹ ٹیل یو، مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، لہٰذا میں نے ان ہاتھوں میں اتنے سوراخ کیے کہ وہ آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہے"۔ "اف زامن، آپ کتنے خوفناک ہیں"۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے سنتی اس سے پیچھے سرکی تھی۔ "میں اس سے بھی زیادہ دہشت ناک ہو جاؤں گا اگر آپ مجھ سے دوری اختیار کریں گی"۔ "اس لیے نہیں بتا رہا تھا"۔ اس نے حالا کو دھمکی دی تھی، "اس کے تو مجھ پر اٹھنے والے ہاتھوں کے ساتھ تو یہ سلوک کیا، اور آپ نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس کا کیا"۔ حالا نے اسے جتایا تھا۔ زامن نے اس کے آگے اپنا وہی ہاتھ کیا تھا۔ "آپ کی مرضی، جو سلوک کرنا چاہے کر سکتی ہیں، میں اف تک نہیں کروں گا"۔ اپنی اسی جان لیوا مسکراہٹ سے اس نے حالا کو دیکھا تھا۔ حالا نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر طرف بس وہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کے اس پر اپنے لب رکھے، پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے بولی تھی، "یہ ہاتھ تو میرے نجات دہندہ ہیں"۔ زامن نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ اسے لگایا تھا اور پھر اسے اپنی محبت کی بارشوں میں بھگونے لگا تھا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ اس ناول کا نام ہے تیرے میرے درمیان۔ اس کی رائٹر ہے ریحانہ الیاس۔ اگر میں آپ لوگوں کو سچ بتاؤں تو آج میں بہت زیادہ بزی تھی، بس اچانک مارکیٹ جانے کا بن گیا تھا، تو اب میں آ کے تو رات تو ہو رہی ہے، تو نیند بھی آ رہی ہے مجھے، لیکن میں نے سوچا کہ میں نے ناول لازمی آپ لوگوں کو دینا ہے، کیونکہ پہلے بھی میں 2-3 بار جو ہے وہ گیپ لے چکی ہوں اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے یہ پڑھ رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ دوسری بات میں بتا دوں کہ اس میں بہت زیادہ جو انگلش یوز ہوئی ہے، جو انگلش ہو وہ انگلش کی طرح ہو وہ الگ بات ہوتی ہے، اسے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن جو انگلش کو اردو میں لکھا ہوتا ہے اسے پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس میں ورڈ بھی جو تھے نا وہ کچھ مس تھے، اس وجہ سے اس لائن کو پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اسے سمجھیں گے اور اچھا سا رسپانس دیں گے۔ تو ملتے ہیں کل یوں ناول کے ساتھ۔ ناول تو اچھا تھا، اور ریحانہ الیاس کے ناول تو ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ان کا پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل یوں ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔